تو نیک عمل اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا نا، وہ جس کائنات کے لیے کیے تھے وہ پھر اس کائنات سے جا کے اپنا حساب کر لے. اس وقت آپ بغاوت کریں گے جس وقت آپ کو کھلے کفر پر آمادہ کیا جائے. یہ بھی بغاوت کرنے کا جواز ہے. بغاوت کرنا اس کے بعد لازم نہیں ہو جاتا. میں اکثر اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ مجھ سے لوگ سوال پوچھتے ہیں نا کہ بھئی اس کے بارے میں کہتا ہوں یہ میڈ ان انڈیا ہے، یعنی اس سے عرب بھی نہیں واقف جو دین تم بیان کر رہے ہو. تو کوشش کریں کہ اپنے گرد و پیش میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں کہ جو ذہن کی صحت کے لیے آپ کی مدد کر سکے. السلام علیکم. ہم نے جب اناؤنس کیا کہ جاوید الغامدی صاحب آ رہے ہیں ہماری پوڈ کاسٹ پہ تو لوگوں نے 500,000 سوال بھیجے ہیں. وقت کی قلت کی وجہ سے ہم جتنے سوال کر سکے اتنی ہم نے کوشش کی، اور آج ہم اگر غامدی سینٹر آف لرننگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو دا نیکسٹ بیسٹ تھنگ ہمارے ساتھ ہیں. تھیولوجن ہیں، ریسرچر ہیں، عربک لینگویج کے اوپر مہارت حاصل کرتے ہیں، اور غامدی سینٹر آف لرننگ کی دیکھ بھال کے بھی ذمہ دار ہیں حسن الیاس. آپ پہلے بھی ان کو پوڈ کاسٹ پہ دیکھ چکے ہیں. کیسے ہیں سر آپ؟ بہت شکریہ جناب، آپ خیریت سے ہیں؟ ویلکم. نہیں سر، بہت مہربانی. سر لوگوں نے بہت سارے سوال پوچھے تھے تو میں وجہ سمجھا کہ آپ سے بھی ہم تھوڑی جاننا چاہیں ان کے جواب. سوال یہ ہے کہ اگر آج کل کے دور میں بچے ہم سے پوچھیں، مذہب کے بارے میں سوال کریں، یہ جانتے ہوئے کہ ہم استاد محترم سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں اور ریلیجن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کس طرح ان کو یہ بات سمجھائیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، چاہے میرا بیک گراؤنڈ کمیونیکیشن سے ہے مگر ایسے حساس ایشوز پہ محبت کے انداز سے کیسے بیان کروں؟ جی دیکھیے، بچوں کی سطح پر جب آپ کوئی کمپلیکس آئیڈیاز کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہر آئیڈیا کی ڈیفرنٹ لیئرز اور ڈیفرنٹ سطح ہوتی ہیں. مثلا دین کا ایک پورا اوور آل کانسیپٹ ہے، خدا کے وجود کا کانسیپٹ ہے، پروفٹ ہوڈ کا کانسیپٹ ہے. پھر اس کے بعد جب آپ دین کو سمجھ لیتے ہیں تو اس کے اندر لیئرز ہیں، اس کے اندر آرگومنٹیشن ہیں، اس کے اندر بعض کانفلکٹ کے میٹرز ہیں، اس کے اندر بعض انٹرنیشنل معاملات ہیں. تو ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو اس کی ذہنی سطح کے لحاظ سے اور جتنی معلومات اس وقت درکار ہے وہ کمیونیکیٹ کریں. اس کے بعد ہوتا کیا ہے، بچے کے اندر آپ وہ اسکل ڈیولپ کریں کہ وہ ان بڑے نظریات کو جب اس کا اپنا شعور پختہ ہو جائے تو براہ راست ان لوگوں کی زبانی سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہو جو اس کو بیان کرنے کی مہارت رکھتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ دنیا کے ہر میدان میں، سائنس کے میدان میں، میتھمیٹکس کے میدان میں اب امی ہیں، ابو ہیں، بچوں کو بیسک کانسیپٹ بتا دیں گے، لیکن جیسے ہی اس کے کوئی کمپلیکس سوال پیدا ہوگا تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس وقت اس چیز کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تیسری، چوتھی، پانچویں کلاس کا بچہ کبھی نظریہ اضافت کے بارے میں نہیں جان سکے گا، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ لینگویج سمجھتا ہے، وہ کمیونیکیشن کے موڈ سمجھتا ہے، اور پھر جب موقع ملتا ہے تو ان لوگوں تک جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنی بات کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو ہماری ہمیشہ سے یہ درخواست رہتی ہے ان والدین سے جو غامدی صاحب سے متاثر ہیں کہ آپ کچھ نہ کریں، آپ بچوں کو صرف لینگویج سکھا دیں. وہ لینگویج سکھا کے جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے، شعور پختہ ہوگا، آٹومیٹڈ پروسیجر کا ان کے اندر عمل ہوگا، تو ہم جیسے لوگ طالب علم ان تک براہ راست کمیونیکیٹ کر کے ان کمپلیکس ایشوز کو ان کی آرگومنٹیشن کے ساتھ کمیونیکیٹ کر دیں گے. یہ اکثر ماں باپ اگر ڈر جاتے ہیں کہ بچہ کوئی اس قسم کا سوال پوچھ لے جو بظاہر ایسا لگے کہ وہ ایتھیزم کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ بچپن میں تو آپ کے بہت سارے سوال ہوتے ہیں، تو ایسے سوالوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے جو پاکستان میں کیا جاتا ہے، یا آپ کی نظر میں انکریج کرنا چاہیے؟ بچوں کو ہمیشہ انکریج کرنا چاہیے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنا ڈسکریج کریں، جو کیوریوسٹی ہے وہ اپنا راستہ خود بناتی ہے. کچھ عرصے بعد کیا ہوگا کہ آپ کا ان کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ آپ کے سامنے سوال ہی نہیں رکھیں گے. سوال کبھی ختم نہیں ہوتا، اور سوال کے بارے میں یاد رکھیں کہ سوال آسمان سے پیدا نہیں ہوتا. سوال اصل میں جس انوائرمنٹ، جس ماحول میں آپ بیٹھے ہیں وہ وہاں کی پروڈکشن ہوتی ہے. ایک بچہ باہر نکلتا ہے، وہ لوگوں کی زبانی بہت سارے سوالات سنتا ہے، اعتراضات سنتا ہے، اس کے ذہن میں کچھ چیزیں خود بخود پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ کبھی بھی سوسائٹی سے ڈیٹیچ کر کے کسی شخص کو نہیں رکھ سکتے. تو اس طرح کے معاملات میں والدین کو جو طریقہ کار اپنانا چاہیے وہ دو ہیں. وہ یہ کہ ایک بچے کو یہ بتائیں کہ دیکھو تمہارے ایک سوال پیدا ہوا ہے، سوال کے ساتھ جینا سیکھو. ہمارے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بات کہیں سے سنی ہے، کسی بچے نے اسکول میں آ کے مجھے رچرڈ ڈاکنز کی کوئی بات بتا دی، اب وہ میں اس کو لوں گا اور لینے کے بعد جو کچھ میرے ارد گرد نظریات، پری کنسیوڈ نوشنز ہیں ان کو لے کے ریجیکٹ کرنا شروع کر دوں گا. تو والدین کو بچوں کو یہ سکھانا چاہیے ہے کہ دیکھو تمہارا جو سوال ہے بہت جینوئن ہو سکتا ہے،
مجھے ممکن ہے اس کا جواب نہ آتا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ سوسائٹی میں فی الوقت تمہیں کوئی مطمئن نہ کر سکے، لیکن اس کی بنیاد پر اگر تم تمام نظریات کی تردید کر دو گے تو تم بھی اسی مقام پہ کھڑے ہو جاؤ گے جہاں پر اس وقت کوئی ایک مذہبی آدمی کھڑا ہے جس کی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اور کل جب تم سے گفتگو ہوگی آرگومنٹ کی بنیاد پر تم اس کو قبول نہیں کرو گے۔ تو بچوں کو ہمیشہ اسپیس دینی چاہیے، والدین کو انہیں سکھانا چاہیے، اور اب تو اتنا زبردست ذریعہ کھل چکا ہے معلومات کی رسائی کا، ہر سطح پر روابط قائم ہو سکتے ہیں، اسکالرس کے ساتھ میٹنگز ہو سکتی ہیں۔ ہم ایک چیز اس میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں بالعموم، وہ یہ ہے کہ بچوں کی اس کیوریوسٹی کو چینلائز کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہر جگہ پہ، ایون کراچی جیسے شہر میں، بلکہ میں تو پاکستان جاتا ہوں تو مجھے گاؤں دیہاتوں میں ایسے اچھے لوگ مل جاتے ہیں وزڈم والے، کہ جن کے پاس اگر آپ جائیں نالج شیئر کریں تو آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں جو بڑے سائلوز ہیں جن کے اندر نالج کی پروڈکشن ہو رہی ہے۔ تو بچوں کو ایک تو اس طرف لے کے جائیں، دوسرا اسکل ڈیولپ کریں، ان کے اندر تعصبات پیدا نہ ہونے دیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بہت سارے نظریات ہیں جو آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، بچہ اس پہ سوال کرتا ہے تو ہم اپنے کلچرل بائسز کی وجہ سے اس کو پریشرائز کرتے ہیں، یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں والدین ڈر بہت جاتے ہیں، میں نے دیکھا، خود ہمارے یہاں پہ بچے ہیں، ایک بحیثیت باپ کے ایک بڑی انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ یار آج اس نے مثال کے طور پہ شلوار قمیض چھوڑا ہے، کل یہ نماز بھی چھوڑ دے گا، پرسوں تو میرے خاندان میں اس کا نکاح بھی نہیں ہوگا، تو میں تو بالکل کٹ جاؤں گا۔ اس میں بہت ساری چیزیں وقتی نوعیت کی کلیل ہوتی ہے، بچے میں پیدا ہوتی ہے، آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، وہ خود اپنی جگہ پر بالکل واپس آ جاتا ہے۔ میں نے بھی بچپن سوال سے ہی کیا تھا اور اب میرا نکاح نہیں ہوا۔ یہ اچھا آغاز ہے اس پوڈ کاسٹ کا، کیونکہ پھر سوال ہر طرح کے آئے ہوئے ہیں، تو ہم نے آلریڈی لوگوں کو سمجھا دیا ہے کہ ہر طرح کے سوال آنے دیں۔ جو پروفٹس ہیں وہ مڈل ایسٹ سے کیوں ایمرج ہوئے؟ 4 ہماری جو ہولی بکس آئی ہیں وہ ایکسکلوسیولی اس ریجن میں کیوں آئیں؟ یہ تھوڑا انفیئر نہیں ہے کہ امریکہ یا آسٹریلیا میں کوئی پروفٹ نہیں آئے؟ ہمیں نہیں پتا کہ آئے یا نہیں آئے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتایا ہے کہ میں نے دنیا میں ہر جگہ پہ پروفٹ بھیجے جب ان کی ضرورت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں ایک تبدیلی آئی، اور تبدیلی آنے کی ایک بڑی ریشنل وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے، یہ دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ دارالجزا کا مطلب یہاں پہ فیصلہ نہیں ہونا۔ اب جب یہ دارالامتحان ہے تو امتحان کے لیے یہ لازمی ناگزیر تقاضا ہے کہ ہم سے جو سوال کیا جا رہا ہے، جو شخص سے سوال کر رہا ہے، اس کا اور ہمارا ایک پردہ درمیان میں حائل رہے، ورنہ تو حقیقت کھل جائے گی، اور جب حقیقت کھل جائے گی تو پھر امتحان کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ موڈ رکھا کہ ہر بستی، ہر قریہ، ہر نگر، ہر شہر، ہر گاؤں دیہات میں ایک پیغمبر کو بھیجتے تھے، وہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کرتے تھے، رخصت ہو جاتے تھے۔ دنیا آگے بڑھی، سویلائز معاشرتیں بننا شروع ہوئیں، متمدن معاشرے آگے بڑھے، ریاستوں کے وجود قیام، تو وہاں پر اللہ نے اپنی اس اسکیم کو چینج کیا، اور چینج کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر اسی اسکیم کے تحت پیغمبر آتے رہتے تو وہ جو اللہ کا پردہ اور حجاب تھا وہ باقی نہ رہتا۔ آپ تصور کریں کہ آج کے دن ایک پیغمبر بیٹھا ہو اور لائیو فیس بک اسٹریم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سارے معجزات دکھا دے، تو پھر ایک ہی صورت ہونی ہے کہ اس کے بعد اللہ کا عذاب آنا ہے اپنے اگر اس کو نہیں ماننا، اور کوئی پردہ حائل نہیں رہے گا کہ ہم اس کو کیسے جھٹلائیں، کیونکہ وہ معجزات دکھا رہا ہوگا۔ تو اللہ نے جس وقت دنیا اسٹیبلش ہسٹری کے دور میں داخل ہو رہی تھی، اس سے پہلے یہ اہتمام کیا کہ اب پیغمبروں کے سلسلے کا خاتمہ کر دینا ہے۔ تو پھر دنیا میں ہدایت کیسے پہنچے؟ تو 4000 سال پہلے اللہ کی اسکیم میں تبدیلی آئی کہ انہوں نے دنیا کے وسط میں، جس کو آپ مڈل ایسٹ کہتے ہیں، جس کے بارے میں انہوں نے سوال پوچھا ہے، دنیا کے وسط میں 2 قوموں کو وہاں پر بٹھایا، ان کی تشکیل ہوئی، ان کی آباد کاری کی گئی، اور ان کو ایک ذمہ داری دی گئی کہ اب پیغمبر نہیں آئیں گے، جو کام پیغمبر کرتے ہیں وہ کام اب تم نے کرنا ہے۔ تو ایک قوم کی تشکیل ہوئی کنعان کے علاقے میں، بالکل وسط ہے دنیا کا، اور دوسری کی تشکیل ہوئی مکہ کے علاقے میں، جو بھی دنیا کا وسط بنتا ہے۔ ایک ہی پٹی کے اوپر یہ 2 علاقے ہیں۔ ان 2 قوموں نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی تھی اور پیغمبر کا سلسلہ ختم ہو جاتا۔ بنی اسرائیل کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ اس سے معزول نہ کر دیے جاتے، اور بنی اسماعیل جن کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، جن کے انسسٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسسٹرز ہیں، ان کے شرک پیدا نہ ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اسکیم کے تحت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، بنی اسرائیل نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو وہاں سیدنا مسیح کو بھیجا اور ان کا خاتمہ کر دیا، اور یہاں رسول اللہ کو بھیجا اور رسول اللہ کو بھیج کے ایک کتاب دے دی، اور اس کتاب کو قوم کے حوالے کیا۔ اس کو قرآن مجید نے بتایا کہ یہ تم پر شاہد ہے اور تم پوری دنیا کے اوپر اب گواہ بنو گے۔ تو اب دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، امریکہ میں بھی ہے، آسٹریلیا میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہے، ازبکستان میں یہ کراچی، کیوں؟ کیونکہ پیغمبر جو چیز لے کر آتا ہے وہ کتاب ہے، وہ کتاب بالکل اسی صورت میں میرے پاس محفوظ موجود ہے جس طرح اس وقت مکے کے لوگوں کے سامنے تھی۔ تو پیغمبر کے آنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، پیغمبر جو کام کرتے ہیں وہ قوم کے سپرد کر دیا گیا، پیغمبر جو پیغام لے کر آتے ہیں وہ پیغام آج میرے ہاتھوں میں موجود ہے، اس لیے پیغمبر کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور مڈل ایسٹ میں جو اتنے زیادہ پے در پہ پیغمبر آئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ 2 قوموں کی تشکیل کرنی تھی،
اس میں خاص کر اس لیے دیکھیں سیدنا ابراہیم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، امام الرسول کہا جاتا ہے، یہ انہی کی آگے نسل ہے، بنی اسرائیل بھی بنی اسماعیل بھی آپ ہی کے بیٹوں کی آگے نسل ہے، تو اس وجہ سے پھر ان کی قوم میں پیغمبر بھیجے گئے تاکہ وہ قوم کی تشکیل کریں اور پیغام قیامت تک قوم کے سپرد رہے۔ اسلام کے اکارڈنگ اور اللہ کے احکامات کے مطابق اگر کوئی بندہ پورا نہیں اتر پاتا، فار ایگزامپل وہ نماز پڑھتا ہے لیکن پورا وقت نہیں پڑھتا، اور بھی ایسے کام جیسے پردہ کرنا اسلام کے مطابق ان کتنا فورس کرنا لازم ہے جبکہ وہ جانتا ہے اسلام اور خدا کے احکامات؟ انفورس کرنے کا ہمیں کسی نے حق نہیں دیا۔ دین میں جو احکامات دیے جاتے ہیں وہ دو نوعیتوں کے ہیں، جو ایک فرد کو بطور فرد دیے گئے ہیں، اس کا حساب اللہ تعالیٰ اس سے کریں گے، اور ایک وہ جو معاشرے کو، نظم اجتماعی کو، ریاست کو دیے گئے ہیں، اس پر ریاست سیاست ان سے سوال بھی کر سکتی ہے۔ وہ بہت محدود احکامات ہیں، وہ اگر آپ ریاست سے متعلق کریں تو ریاست کے ذمہ کیا چیز ہے کہ اس نے جمعے کا اہتمام کرنا ہے، ریاست کے ذمہ کیا چیز ہے کہ اس نے زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں لینا، اس نے قومی املاک کے اندر املاک میں رہیں گے، اسی طریقے سے حدود کا اجرا کرنا جو اللہ کی سزائیں، اسی طریقے سے جہاد و قتال کا بندوبست کرے گی ریاست۔ یہ ریاست سے متعلق معاملات ہیں۔ باقی جتنے دین کے احکام ہیں وہ فرد سے متعلق ہیں، اگر وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا کوئی دوسرا اس کو فورس نہیں کر سکتا۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، تو جو لوگ جن کے اس طرح کے معاملات ہیں ان کو اسٹرگل کرنی چاہیے۔ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ مسلمان نہیں ہوتا۔ اگر آپ 2 وقت کی نماز پڑھتے ہیں کوشش کریں 3 وقت کی نماز پڑھیں۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ یہ جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے بارے میں ایک امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید اس کو معاف کر دیں، کیونکہ یہ ان کا حق تھا۔ لیکن یہ دین نے بتا دیا ہے کہ جو بندوں کے حقوق ہیں اگر اس کی حق تلفی ہوتی ہے تو اس کا معاملہ بندوں سے ہوگا، اور انسانوں کی جتنی ہم نفسیات جانتے ہیں دنیا میں تو وہ دنیا کا حق معاف نہیں کرتے، چاہے جائے کہ آخرت میں دنیا کا حق معاف کر دیں۔ تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بندوں کے حقوق میں کوئی کمی بیشی نہ کریں۔ اللہ کے ہاں بڑی اللہ تعالیٰ کی امید ہے، رجا ہے، اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں، اور اس میں ایک حل ہوتا ہے، اس میں آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اچھے لوگوں کی صحبت۔ انسان کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں آپ کو نیا کام کرنا چاہیں تو آپ کو بیکنگ چاہیے ہوتی ہے اپنی کمیونٹی کی، اپنے ارد گرد کے لوگ۔ آپ جاگنگ بھی اکیلے نہیں کر سکتے، لوگوں نے گروپس بنائے ہوتے ہیں، یار ایک دوسرا آئے گا تو میرا ہاتھ بٹائے گا تو اس بہانے میں اٹھوں گا، ایک پریشر فیل کروں گا تو میں نکل جاؤں گا۔ تو نیک لوگوں کی صحبت جو ہے، اچھے دوست، اچھا علاقہ جہاں پر لوگ مل جل کے آپ کو نیکی کے لیے انکریجمنٹ کریں، کوئی نماز کے لیے ایک ساتھی بنا لے اپنے ساتھ جانے کے لیے۔ اور نماز میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو دور کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ کمی کوتاہی کیوں ہوتی ہے؟ سستی کی وجہ سے۔ یار میں اٹھوں گا، پھر وضو کروں گا، پھر اس کے بعد کپڑے بدلوں گا، پھر میں مسجد کی طرف جاؤں گا، پھر جو مولویوں نے بتا دیا ہے کہ اس کی 17 رکعتیں وہ گھنٹہ ڈیڑھ اس میں گزر جائے گا، پھر وہاں مسجد کے اندر لوگوں کا ایک ماحول ہے۔ نماز نام ہے حاضری کا، جس وقت اللہ کا اذن آ گیا، جہاں پر جس کیفیت میں ہے وہاں پر آپ حاضر ہو جائیں۔ 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں نماز پڑھنے میں۔ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے تیمم کریں، اشاروں سے نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کو یہ نماز قابل قبول ہے۔ خود قرآن نے بتا دیا ہے فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، اگر تم چلتے پھرتے بھی نماز پڑھ لو گے اس طرح کی حالت میں اللہ کے قابل قبول ہے۔ تو نماز کو آسان بنائیں، آسانی سے اپنے اوپر اس چیز کو طاری کریں کہ یار اس کو میں نے نہیں چھوڑنا۔ کہیں پر موقع نہیں ہے تو کوشش کریں پہلے پڑھ لیں۔ کہیں پر آپ سفر پہ جا رہے ہیں، کہیں کو مشقت ہے، 2 نمازوں کو ملا کر پڑھ لیں، اس کی اجازت ہے۔ آدھی کر کے پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی افراتفری آپت آتی ہے تو کوشش کریں کہ ایک دفعہ جب جڑ جائیں گے نماز سے تو نماز کبھی نہیں چھوٹے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاز میں آئل بند کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بالکل ایسے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں اپنی صحبت بہتر کر لوں تو میں بھی جاگنگ کر سکتا ہوں۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ Is it okay to have non-Muslim roommates and share meals with them؟ ہم اپنا کھانا تو ان کو دے سکتے ہیں اگر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کے کھانے کے بارے میں البتہ قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر وہ کسی کی جان لے کر گوشت حاصل کیا گیا ہے تو ہمارے دین میں کسی جانور کی جان اللہ کے اذن کے بغیر نہیں جا سکتی، اتنی حرمت ہے۔ انسان تو انسان، جانور کی جان کی بھی حرمت ہے، چنانچہ یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ جانور کا گوشت کھاتے ہیں کسی غیر مسلم کے دسترخوان پہ تو اس کا تزکیہ ہونا چاہیے، یعنی خون نکلنا چاہیے، کیونکہ خون درندگی کی علامت ہے۔ دین ہمارا پاکیزگی چاہتا ہے۔ ہمارا جو دین ہے اس میں ہر حکم، جس طرح بھی آپ نے ایک سوال کیا میں اس کا جواب دے رہا ہوں، ہمارے دین کے اندر کوئی بھی چیز کسی بزرگ فلسفی دانہ حکیم کے متفرق اقوال ذریعہ پہ مشتمل نہیں ہے۔ یعنی ہمارا دین بدھا کے اقوال پہ نہیں ہے، ہمارا دین کسی دیومالائی کہانی کے اوپر نہیں ہے جیسے تاؤ مذہب ہے، شنتو مذہب ہے، یا کسی توہم پہ نہیں ہے کہ ہم فنگ شوئی پہ بیٹھے ہیں، ایک تصور پیدا ہوا۔ ہر چیز الگ الگ نہیں، ہر سوال کا جواب ایک نقطہ پرکار کے ہدف پر جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پیورٹی،
پاکیزگی. تو اللہ ہر چیز میں پاکیزگی چاہتا ہے. تو غیر مسلم کے دسترخوان پہ اگر جانور آتا ہے, اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ پاکیزگی کے خلاف ہے کہ اگر اس کا خون نہیں نکلا ہوا, خون درندگی کی علامت ہے, تو خون نکلے گا یعنی تزکیہ ہوگا اس کا, اور تسمیہ اس نے بسم اللہ پڑھ کے کاٹا. وہ یہودی کرتے ہیں, اسی لیے کوشر اگر یہودی آپ کا روم میٹ ہے بے تکلف کھائیں, لیکن اگر کوئی مسیحی ہے تو اس سے پوچھیں کہ تم تزکیہ تو کرتے ہو, خون نکالتے ہو, تم بسم اللہ بھی پڑھ لیا کرو اللہ کے نام پہ, تو میں ضرور کھا لوں گا. آج کل تو اگر مسلمان یہودی روم میٹ ہیں تو شاید ساتھ کھانا کھانا مشکل ہی ہوگا. یہ خود بہت بڑی خبر ہوگی, یہ بہت مشکل ہی ہوگا. As a law student, a previous advocate and current judiciary aspirant, the laws are quite contrary to Islam in some manners, especially the family laws as sovereign the state has provided. میرے خیال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں قانون جو ہیں وہ اگر اسلام سے ہٹ کر ہیں, تو اس جوڈیشل سسٹم میں اگر آپ کا رول ہے یا آپ پڑھ رہے ہیں, یہ جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے, اس لیے کہ آپ وہاں پر لیجسلیشن کی جگہ پر نہیں کھڑے ہوئے. اگر آپ اس ملک کے لیجسلیٹر ہیں تب آپ نے شہادت دینی ہے, حق کی جس دین کو آپ درست سمجھتے ہیں وہ آپ نے بیان کرنا ہے. لیکن اگر آپ وہاں پہ وکیل ہیں تو آپ سروسز مہیا کر رہے ہیں. اور ہمارے دین میں ایک اصول ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, آپ پر حد وسع, آپ کی جو کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. تو ہم جو ہیں وہ اس کے مسئول نہیں ہے کہ وہ قانون مسلم لاء ہے یا وہ مثال کے طور پہ کوئی اسلام کے خلاف لاء بنا ہے. ہمارا کام ہے اس لاء کے مطابق لوگوں کو ریلیف دینا, جو بھی وہ لاء ہے. تو جنہوں نے وہ لاء بنایا ہے اگر وہ مسلمانوں کا ملک ہے تو ہم ان کو توجہ دلائیں گے, اور اگر غیر مسلموں کا ملک ہے تو ہمیں کوئی تردد کی ضرورت نہیں ہے. وہ چونکہ اسلام کو مانتے نہیں ہیں تو پہلے ہم ان کو اسلام کی دعوت دیں گے. اور اگر کوئی ایسا قانون وہاں پر موجود ہے جو کہ میرے علم کی حد تک پوری دنیا میں کسی غیر مسلم ملک کے اندر موجود نہیں ہے, جو مجھے میرے دین کے نظریات کے مطابق زندگی جینے سے روکتا ہے, اگر کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو پھر دین مجھے یہ کہتا ہے کہ آپ خاموشی سے وہاں سے اٹھیں اور ہجرت کر کے کسی بہتر جگہ پہ چلے جائیں. لیکن کہیں ایسا ہرگز نہیں ہے, نہ امریکہ میں ہے, جتنی دنیا کو میں جانتا ہوں کوئی ایک بھی ایسا قانون نہیں ہے جو مجھے بحیثیت مسلمان اس ملک میں رہتے ہوئے مجبور کرے کہ میں اپنے دین کے متفقہ نظریات کے خلاف کوئی اقدام کروں. اگر دوسری شادی پہ آپ کو سزا ملتی ہے امریکہ میں اور اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے تو پھر اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی, اسلام نے دوسری شادی کی نہ اجازت دی ہے, نہ تردید کی ہے, نہ شریعت کا یہ مثبت حکم ہے کہ آپ نے اس پہ لازماً عمل درآمد کرنا ہے. دوسری شادی ہمیشہ سے انسان کرتے چلے آئے تھے, اسلام نے ان پہ پابندی نہیں لگائی. تو اب ریاست پابندی لگاتی ہے, کس وجہ سے لگاتی ہے؟ وہ لگاتی ہے کہ حق تلفی ہوتی ہے. جب آپ ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری کو لے کر آتے ہیں تو اس کی حق تلفی ہوتی ہے. تو آپ اس قانون سازی کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں. یہ اعتراض تو میں مسلم ممالک میں بھی کرتا ہوں, 10 چیزوں میں مجھے اعتراض ہوتا ہے, لیکن یہ مجھے مجبور نہیں کر رہا کہ مثال کے طور پہ تم نے 4 سے زیادہ شادیاں کرنی جو ہمارے دین میں ممنوع ہے. تو یہ ایک اپورچونٹی ہے جو آپ یہاں پر اویل نہیں کر سکتے. لیکن یہ کوئی خلاف اسلام چیز نہیں, میں تو اس قانون کو بھی خلاف اسلام نہیں سمجھتا. ملیشیا میں بھی یہ قانون رائج ہے, بہت سارے مسلم ممالک میں قانون رائج ہے, اور اس قانون کے اندر اگر وہ پابندی لگاتے ہیں تو یہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے. شریعت نے یہاں پہ گنجائش دی ہوئی تھی. ریاست کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ حق تلفی کو روکنا, جان مال آبرو کا تحفظ کرنا. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے, حق تلفی ریاست محسوس کر رہی ہوتی ہے کہ دوسری عورت کی ہو رہی ہے, تو وہ یہاں پر آ کر قانون بنائی تھی. اس قانون میں بھی ترمیم کی گنجائش ہے, دیکھنا چاہیے. بہت ساری جگہوں پہ دوسری شادی بڑی جینوئن ریزن سے ہو رہی ہوتی ہے. تو امریکہ کے اندر یہ قانون بنا, خود امریکہ میں اس میں استثناءات ہیں, یعنی بعض ایسی کمیونٹیز, عامش کمیونٹی ہے, وہ اس کو گوارا نہیں کرتی, انہوں نے اس کو استثناء دیا ہوا ہے. تو یہ قانون کوئی مجھے لازم نہیں کرتا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. تو یہ تو منفی قانون ہے, مثبت قانون کوئی ایسا نہیں جو خلاف اسلام ہو. Ask him if he believes in angels and other creatures. بالکل, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب دنیا میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو رابطہ قائم کرتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو ہم اینجلز پر پہلے ایمان نہیں لاتے, ہم پہلے ایمان سب سے پہلے خدا پر لاتے ہیں. اور خدا کا تعارف زمین پہ کیا بنتا ہے؟ پیغمبر. اور پیغمبر کا تعارف کیا بنتا ہے؟ قرآن مجید. تو ہم خدا کی کتاب کو پڑھتے ہیں. ہمیں انسانوں نے یہ بتایا, ہم یہ سوسائٹی میں موجود ہیں کہ بھائی ایک پیغمبر آیا تھا, وہ کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے آیا تھا. تو میں نے تو نہ اس پیغمبر کو دیکھا, نہ اس فرشتے کو دیکھا جو اس تک آیا تھا. میرے سامنے صرف اس کے پروڈکٹ اور کانٹینٹ ہے, اور وہ ہے قرآن مجید. اس کو جب میں پڑھتا ہوں تو اس کو پڑھ کے مجھے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, اس کے اندر کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. یہ جس جگہ سے کھڑے ہو کے غیب کی اخبار دے رہا ہے وہ کسی انسان کے دائرۂ علم میں آتی نہیں ہے. اس کتاب کے اندر کوئی نشو و ارتقا نہیں ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہے, حق اس کے اندر واضح تو میں اپنا پورا ریشنل سفر کرتا ہوں. وہ کتاب مجھے یہ خبر دیتی ہے کہ یہ کتاب پیغمبر پر اینجلز کے ذریعے آئی تھی. تو جب میرا کتاب پر اطمینان ہو جاتا ہے تو میرا پیغمبر پہ اطمینان ہو جاتا ہے, میرا فرشتوں پہ اطمینان ہو جاتا ہے, میرا ان معجزات پہ اطمینان ہو جاتا ہے جو خدا بتا رہا ہوتا ہے. اس طریقے سے میں فرشتوں پہ ایمان لاتا ہوں.
Why is philosophy so opposed to religion? Is philosophy really giving new ideas by subtracting ideas of religion? فلسفی کے دو مراحل ہیں، دو حصے ہیں. ایک فلسفے کا وہ دور ہے جس میں اس کی جو بیسک اپسٹمالوجی ہے اس کی بنا استدلال تخیل پہ مبنی تھی، امیجنیشن پہ مبنی تھی. فلسفی ہی آگے بڑھ کے سائنسز میں ڈھلی ہے، سائنسز پھر مادی سائنسز میں بھی ڈھلی ہے، سوشل سائنس میں بھی ڈھلی ہے. اس نے تو دنیا کے اندر امکانات کھول دیے ہیں. لیکن جب فلسفہ میرے سامنے آتا ہے اور کائنات کے بڑے حقائق پر میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ بھئی کائنات کی حقیقت کیا ہے، مادہ ہے، مادے میں حیات کیسے ہے، حیات میں شعور کیسے آیا، تو فلسفہ مجھے جو اس کا جواب دیتا ہے اس جواب کی جو بنا استدلال مطلب یہ ہے کہ کس نالج آف ورلڈ کے اندر کیا پریمیسز ہے جو اس نے قائم کیا ہے، پہلے تو اس پریمیسز پہ اس نے مجھے قائل کرنا ہے، پھر میں اس کا مقدمہ سنوں گا. تو وہ ہے تخیل، امیجنیشن، کہ ایک عالم مثال ہے، اس کے اندر شاید خدا نے پہلے دنیا بنائی ہو، پھر یہ ہوا ہو، پھر تو جتنا فلسفہ آپ پڑھ لیں، چاہے آپ مادیت پرستوں کو پڑھ لیں، چاہے اس کے مقابل میں جو دوسرا نقطہ نظر ہے ان کو آپ پڑھ لیں، وہ سب کے سب تخیل پر مبنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بطن سے پھر علوم پیدا ہوئے ہیں، سیاسیات پیدا ہوئی، عمرانیات پیدا ہوئی، اسی طرح سے تاریخ کو کس طریقے سے دیکھنا یہ تصور پیدا ہوا، انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کی جبلت کیا ہے، اس میں تفوق کی برتری ہوتی ہے، اس کے اندر بھوک کی جبلت ہے، یہ سب چیزیں اس سے نکلی ہیں، اس سے علوم کی دنیا پیدا، یہ سائنسز ساری کی ساری اس سے پیدا ہوئی. تو فلسفے کی جو بائی پروڈکٹ ہے، ہمارے استاد بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں کہ فلسفہ وہ ماں ہے کہ جس نے بچہ دیتے ہی اپنی جان سپرد کر دی خدا کے. تو فلسفے کے بطن سے علوم پیدا ہوئے، ان علوم سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں. مذہب کیا کرتا ہے؟ مذہب آپ کو چوتھے ذریعے علم کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ ذرائع تمہارے سامنے موجود ہیں اس سے ماورا ایک چوتھا ذریعہ ہے. ذرائع کیا ہمارے علم کے؟ یعنی میرے نفس کے جو داخل میں موجود ہے اس کے حاصلات ہوں گے یا میرے حواس کے حاصلات ہوں گے، ان کے ذریعے سے اور اس پر مرتب کر کے عقلی استنباط کرتا ہوں، معلوم سے نامعلوم کا سفر کرتا ہوں، اس سے کچھ نتائج حاصل کرتا ہوں. تو میرے باطنی الہامات اور میرے خارج کی دنیا یہ میری متاع ہے علم کی. مذہب اس سے اوپر اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک شخص ہے، میں نے اس پہ الہام کر دیے کائنات کی اخبار، اب جاؤ اس شخص کی تصدیق کرو اور اس سے اخبار لے لو. فلسفہ کیا کرتا ہے؟ فلسفہ مجھے کہتا ہے کہ میں ایک شخص ہوں، میری جو بنا استدلال ہے وہ ویریفیکیشن کی کسی مرحلے سے نہیں گزر سکتی، اور میرا جو ذریعہ علم ہے وہ تخیل ہے. تو اس بنا پر ہم مذہب اور فلسفے کو جب مقابلے میں رکھتے ہیں تو مذہب کے ذریعے علم پر ہمارا اعتماد ہوتا ہے، تب ہم اس کو اپناتے ہیں. As a Muslim living outside Pakistan, there is always a long debate amongst us. پاکستانی مارگیج کے بارے میں بہت ڈیبیٹ کرتے ہیں اور کوئی یونیورسلی اویلیبل شریعہ کمپلائنٹ مارگیج آپشن نہیں ہے. تو کیا کیا جائے؟ میرے خیال سے بیسکلی تو جو ہمارے اس وقت کرنٹ مارگیج سسٹم ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز میرے علم کی حد تک نہیں پائی جاتی جو شریعت کے خلاف ہو. ہمارے ہاں جو بالعموم طریقہ ہے علماء کا وہ یہ کرتے ہیں کہ ماڈرن جو ٹرانزیکشن کے موڈ ہیں ان کو آج سے 1200-1400 سال پہلے جو فقہ تھی، اس زمانے کی جو بزنس ٹرانزیکشن تھی ان کے اوپر منطبق کر کے دیکھتے ہیں. اگر وہ پورا اترا تو کہتے ہیں شریعت سٹینڈرڈز پہ پورے ہیں، اور اگر ان پہ پورا نہ اترے تو کہتے ہیں یہ تو شریعت کے خلاف ہے، اب ہم شریعہ کمپلائنس کو چیز لے کر آئیں گے. وہ جو شریعہ کمپلائنس چیز لے کر آتے ہیں کبھی آپ اس کی تحلیل کریں تو وہ حقیقت میں کیا ہوتی ہے، وہی موڈ آف ٹرانزیکشن جو کنونشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر ہو رہا ہوتا ہے اسی کا نام تبدیل کر دیا جاتا ہے، اسی کے اندر تھوڑی سی ہیلے بازی کی جاتی ہے، حقیقت میں وہ وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ جو بھی آپ کے سامنے موجودہ ماڈرن بینکنگ سسٹم ہے جب سامنے آتا ہے اس کے بہت سارے محاسن ہیں جس نے انسانوں کو یہاں تک پہنچا دیا. آپ دیکھیے بینک کیا کرتا ہے، بینک تنظیم زر کرتا ہے، آپ 5 روپے دیتے ہیں، یہ 5 روپے دیتے ہیں، اتنا بڑا پول بنتا ہے کہ اب وہ دنیا بھر میں اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہاں سے فائنینسنگ لیتا ہے تو کاروبار کر لیتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پرنسپل سیکیورڈ فائنینسنگ 100% جائز ہے. آپ نے کسی کاروبار میں پیسہ لگایا اور اس شرط کے ساتھ لگایا کہ میرا اصل رقم، اصل زر محفوظ رہے گا، نقصان میں شریک نہ ہو، صرف نفع میں شریک ہوں، بالکل جائز ہے. اسی طریقے سے ایسٹیمیٹڈ منافع، تخمینی منافع آپ لے لیتے ہیں، یہ بھی بالکل جائز ہے. مارگیج کے اندر کیا ہوتا ہے کہ میں یہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا کہ جا کر ایک پراپرٹی خرید لوں. ایک ادارہ وہاں پہ آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک زمین، ایک جگہ، ایک گھر خریدتا ہوں اور گھر خرید کر تمہارے حوالے کر دیتا ہوں کہ تم اس میں رہو اور 30 سال 40 سال میں ایک ساتھ میں مجھے پیسہ ادا کر دو. یہ معاملہ اگر میرے ساتھ کوئی خارج میں انسان کرے تو میں پوری زندگی جھولی اٹھا کے اس کو دعائیں دوں گا نہ دوں یار، مطلب میں نے تو وہاں کرایہ دینا تھا ہر مہینے اور وہ کرایہ میرے کوئی ملکیت میں شمار بھی نہ ہوتا. یہ تو میرے اوپر احسان ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن آگے بڑھا، اس نے مجھے کہا کہ بھائی تم لے لو، 30 سال میں مجھے تم یہ پیسے دے دینا. اب جو 30 سال میں وہاں پہ رہ رہا ہوں
اس کا بھی کوئی کرایہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو وہ جو کرایہ ہے وہ کرایہ اصل رقم میں شامل کر کے بینک آپ سے وصول کرتا ہے. یہ معاملے کی حقیقت ہے. پھر اس کے اندر بینک چونکہ خود ایک پس منظر میں بنا ہے تو پرانی ٹرمینالوجی اس کے اندر چل رہی ہیں, وہ انٹرسٹ کی ہیں, وہ اس طرح کی چیزیں ہیں, ان کو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہونا چاہیے ہے. لیکن حقیقت کے اعتبار سے ہمیشہ معاملے کو دیکھنا چاہیے. اگر کوئی بکری شیر کی کھال پہن کے آ جائے تو وہ شیر نہیں بن جاتی. تو اگر بینک کسی چیز کو انٹرسٹ کہتا ہے تو اس کے کہنے سے انٹرسٹ نہیں بن جاتا, اس کی حقیقت کو دیکھنا چاہیے. تو انٹرسٹ ہمیشہ ہوتا ہے قرض پر. جب بھی میں قرض لوں گا اس پہ 1 روپیہ زیادہ نہیں لے سکتا. تو نہ کاروبار کے اندر کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے اور نہ اس طرح کے معاملات جہاں پر آپ ہائر اینڈ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے. What happens with moral, kind and genuinely good non-Muslims in the afterlife? اگر تو نان مسلم اللہ کی خاطر یہ سارے اچھے اعمال اپناتے ہیں تو اللہ ان کو اس کا اجر دے گا. اور نان مسلموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہر وہ آدمی جس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کے لیے ایک امتحان ہے, اور امتحان اس کے علم کے مطابق ہے. لیبلوکم فیما آتاکم. اور دوسری جگہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میں نے زمین اور آسمان اس لیے بنائے ہیں تاکہ میں دیکھوں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. پھر نجات کا کرائٹیریا اس نے بتا دیا ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ پر ایمان لاتا ہے, روز جزا پر ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے مطابق نیکی کرتا ہے, اس کے لیے نجات ہے اور وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرتا. تو اگر کوئی نان مسلم جانتے پوچھتے حق کا انکار نہیں کر رہا, اس تک پیغمبر کی خبر پہنچی نہیں ہے, اور جو اخلاقیات اس تک پہنچی ہے, جو حق اس تک پہنچا اس پہ وہ عمل درآمد کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ روز جزا اس کے علم کی رعایت سے اس کا فیصلہ کریں گے اگر اس نے اللہ کے لیے کیا. لیکن اگر کوئی ایتھیسٹ ہے تو وہ تو کسی خدا کو مانتے نہیں ہے, تو اس کے بہاف پر یہ سوال پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے وہ تو نیک اعمال اس نے اللہ کے لیے نہیں کیے نا, وہ جس کائنات کے لیے کیے تھے وہ پھر اس کائنات سے جا کے اپنا حساب کر لے. Please ask him which tafsir does he recommend. دیکھیے میں تو اپنے استاد جناب غامدی صاحب کی تفسیر پڑھتا ہوں, لیکن میں ہمیشہ عام اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ 2-3 تفاسیر کا تقابلی مطالعہ کریں. اگر آپ تفسیر پڑھنا ہے, اگر آپ قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو سادہ ترجمہ کسی کا بھی اٹھا لیں, وہ پڑھنا شروع کر دیں, کاپی پینسل لیں, 10-15 جگہوں پہ سوالات پیدا ہوں گے. وہ مشکلات القرآن ہے, اس میں کانٹیکس کو سمجھنے میں امت میں غلطی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ تقابلی مطالعہ. لیکن آپ باقاعدہ اگر تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ہاں 3 رجحانات ہیں. ایک رجحان سلفی فکر کا ہے جو آثار اور روایات کے ذریعے قرآن کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے. ایک نقطہ نظر ہمارے ہاں فقہی تعبیر کا ہے, ایک صوفیانہ تعبیر کا ہے. یہ 3 ڈومیننٹ نقطہ نظر ہے. چوتھا ہمارا ہے جو قرآن ہی کے ذریعے اصل حقیقت کو اپناتے ہیں. تو ان تینوں چاروں کی نمائندہ تفسیریں موجود ہیں. آپ اگر بہت آسان تفسیر چاہتے ہیں, غامدی صاحب کی البیان اٹھا لیں. اس کے مقابل میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر ہے, اس کو آپ رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے عالم عرب کے کسی عالم کی جو سعودی عرب سے چھپتی ہیں تفاسیریں جو مکہ سے چھپتی ہیں, وہ کسی سلفی عالم کی اٹھا لیں اور تقابلی طور پہ پڑھتے چلے جائیں. اور اس کو پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ 2-4 گھنٹے کی ساری مشق ہے, ان کی پرنسپل انڈرسٹینڈنگ سمجھ لیں کہ یہ لوگ قرآن مجید کی تفسیر کے رولز کے اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں. تو وہ غامدی صاحب نے بیان کیے 15-20 منٹ سمجھنے کے اصول ہے, وہ سمجھ لیں تو اس کے بعد آسانی ہوگی آپ کو. آپ کی حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا وجہ سوڈمی اور ریپ تھی یا ہومو سیکشوالٹی تھی؟ سیدنا لوط علیہ السلام جو ہیں ان کی قوم پر اللہ عذاب لے کر آیا. ہر وہ قوم جو پیغمبر کی قوم ہوتی ہے اس کے اندر کچھ ایولز پیدا ہوتے ہیں. عذاب کی پیور وجہ صرف وہ ایولز نہیں ہوتے, بلکہ پیغمبر کی موجودگی میں, پیغمبر کی تنبیہ کے بعد اس کے انکار کے نتیجے میں عذاب آتا. اللہ تعالیٰ نے اس اسکیم کو قرآن مجید میں جا بجا بیان کیا ہے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں. کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُولِ. یہ رسول آ کر لوگوں کو کنکلوسیو آرگومنٹ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے. تو نوح علیہ السلام کی قوم ایک سوشل ایول میں مبتلا تھی. اس ایول میں محض مبتلا ہونے کی وجہ سے عذاب نہیں آیا. وہاں نوح موجود تھے, وہ تنبیہ کر رہے تھے, ان کی بات نہیں سن رہے تھے, تو ان کے انکار کی وجہ سے عذاب آیا. اور یہاں پر اس چیز کی بھی تصحیح ہونی چاہیے کہ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم ہی اس کام میں مبتلا تھی. تو ایسا نہیں تھا کہ پوری قوم ہی اس کام میں مبتلا تھی. قوم کے اندر یہ چیز ایک نارم بن گئی تھی. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا بہت سارے سگریٹ نوشی کی نارم بن گئی ہے, ہر کوئی پی رہا ہوتا ہے. تو اس کی برائی کو قوم برائی کے طور پہ محسوس نہیں کر رہی تھی. یہ وجہ بنی عذاب کی. Please ask him on what ground knowledge fuqaha made some mandatory decisions for Muslims to abide. For example, zakat is obligatory on a person having gold more than 7 tolas. In what era this had been implemented? دنیا میں ہمیشہ سے انسانوں کے اوپر جو ظلم ہوتا تھا وہ سب سے روشن اس کی صورت کیا ہوتی تھی کہ جو حکمران ہوتا تھا
وہ اپنی ریاست کے اخراجات پورے کرنے کے لیے آپ کے مال میں تصرف کر کے ٹیکس کے نام پہ اسے سب کچھ لے لیتا تھا. اللہ تعالیٰ کی شریعت نے مسلمان حکمران کو پابند کر دیا کہ لوگوں کے مال کو حرمت حاصل ہے, اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ مقدار ہے جو لوگوں کو پابند کیا کہ جا کر اپنے حکمران کے قدموں میں رکھ کے آؤ, کیونکہ جب ریاست کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو ریاست کے جو اجتماعی معاملات ہیں وہ پورے کیسے ہوں گے. تو وہ مقرر کر دیا کہ جو آپ کی مالیت ہے, جو آپ کے پاس مال ہے, اس میں بچت ہوئی ہے تو 2.5%, پروڈکشن ہو رہی ہے تو 5-10, اور اگر کوئی عطیہ خداوندی سے چیز آ گئی ہے تو 20%. یہ مدات طے کے ہے. اب اس کے بعد یہ ریاست کا استحقاق ہے کہ وہ نصاب کیا متعین کرتی ہے, یعنی کتنے مال کے اوپر وہ زکوٰۃ لیتی ہے. مثال کے طور پہ پاکستان میں آپ دیکھیے اس وقت ہمارے جو ٹیکس کے سلیب بنے ہوتے ہیں تو اس میں 1 لاکھ روپے اگر کسی کی آمدن ہے تو اس کو مستثنا کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ کتنے مال کے اوپر زکوٰۃ لینی ہے, کتنا مال ہوگا تو زکوٰۃ لینی ہے, یہ انسانوں پر چھوڑ دیا گیا ہے. سونے کے اندر اور چاندی کے اندر, کیونکہ پہلے دور کے اندر سونا چاندی صرف مال نہیں ہوتا تھا, وہ آپ کے مبادلے کا ذریعہ بھی ہوتا تھا, کرنسی بھی ہوتی تھی. تو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کی رعایت سے ایک مقدار مقرر کی, لیکن یہ مقدار وقت حالات کے تقاضوں کے تحت تبدیل بھی ہو سکتی ہے. اور یہ میری رائے نہیں ہے, یہ صرف غامدی صاحب کی رائے نہیں ہے, یہی رائے شاہ ولی اللہ کی ہے, یہی رائے علامہ یوسف قرضاوی کی ہے, بڑے علماء کی رائے. آپ اس میں دیکھیے کہ کم سے کم پیداوار کیا ہو جس پر زکوٰۃ لینی ہے. اگر آپ وہ دیکھیں تو اس دور کے لحاظ سے وہ ایک بندے کی روٹی بنتی تھی, لیکن آج کے دور پہ جب آپ اس کا انتباق کریں گے تو 5 روپے بھی نہیں بنیں گے وہ. تو ہر دور میں ریاست فیصلہ کرتی ہے کہ کتنے مال پہ زکوٰۃ لینی ہے, لیکن کتنی زکوٰۃ لینی ہے وہ طے ہے, 2.5%, 5, 10 اور 20%. It is a genuine concern of many, including me. If your parents were abusive throughout life, and when you became an officer or financially stable, they changed their attitude, become kind. What in this case? ان کو پیسے دیں, it feels like feeling of used person. بہت ساری فیلنگز دنیا میں ہوتی ہیں. دنیا اگر آپ کے لیے عدل کی جگہ بن جائے تو پھر یہ دنیا رہے گی نہیں. یہاں پر لوگ آپ کو ہیوملیٹ کرتے ہیں, لوگ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں, لوگ آپ کو یوز کرتے ہیں. آپ کا اخلاقی وجود ہے جو لوگوں کے ساتھ اگر اچھائی کرتا چلا جاتا ہے تو آپ کے لیے اطمینان کا باعث بنتا ہے. دنیا میں سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ مولانا وحید الدین خان نے ایک جملہ کہا تھا, اور میں کہتا ہوں سونے سے لکھنے کا جملہ ہے, کہ دنیا میں کسی انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو تو اس کے دل میں کسی کے لیے منفی جذبات نہ ہوں. ہم جب کسی کے لیے منفی جذبات اس کی زیادتی کی وجہ سے لے کے آتے ہیں, ہمیں جب کسی عمل پہ غصہ آتا ہے تو ہم اپنے اخلاقی وجود سے نکل کے اس کی کہانی کا حصہ بن جاتے ہیں. تو وہ نہیں سفر کر رہا ہوتا ہمارے ریئیکشن سے, ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے تو آپ اچھائی کریں, آپ یک طرفہ اچھائی کرتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں ان کو توفیق دی تو بڑی اچھی بات ہے, بالعموم مل جاتی ہے. نہیں دی تو یہ آخرت کا سامان ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر آپ کے بچے موجود ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ یار ہمارا باپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے پیش آ رہا ہے, تو اس کا اثر ان کی شخصیت پہ. لیکن آپ ایک ٹاکسک پرسنالٹی اپنائیں گے, بدلہ لیں گے, انتقام لیں گے, تو اس کا سب سے بڑا جو اثر ہے وہ خود آپ کی شخصیت پہ ہوگا. My 5-year-old has a question that if God made all of us, then who made God? اس 5 ایئر کو لے کر جائیں, کسی اچھی سی جگہ پہ لالی پاپ کھلائیں اور اس کو خوش رکھیں. ان کو بولیں کہ جب تم بڑے ہوگے تو ان سوالوں کے جواب تمہیں مل جائیں گے. اس لیے کہ آپ اس کو جو بات سمجھانے کی کوشش کریں گے وہ اس کے بعد اس پر ایک اور سوال پوچھے گا, آپ پھر اس کو کوشش کریں گے. آخر میں نہ آپ اس تک کوئی بات کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. جو بچے ہوتے ہیں ان کو آپ کہانی کی صورت میں, کلچر قسم کے, جس کو آپ کہتے ہیں حکایتوں کی صورت میں چیزیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. بیٹا اللہ نے سب کو بنایا ہوگا, اللہ کو کس نے بنایا؟ آپ کہیں گے اللہ کو کسی نہیں بنایا ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کے لیے آپ کو پہلے اس کو مخلوق اور خالق کا فرق سمجھانا پڑے گا. تو یہ سب چیزیں میچورٹی کی دنیا میں آتی ہیں. تو اس وقت تک بچوں کو کلچرل طور پہ اپنے ساتھ کنیکٹ رکھیں, کوئی اخلاقی باتیں بتائیں, اور مذہب کا بھی بس اتنا ہی تعارف کرایا کریں. I am Sabir from Faisalabad. In what conditions Ummah allows you to disobey government rules, as these are rules made by human? ویزا رول انسانوں نے بنائے ہیں, لیکن ہمارا خدا یہ کہتا ہے ہمیں کہ آپ نے نیوسنس پیدا نہیں کرنی. اور ایک ہی صورت ہے, اس وقت آپ بغاوت کریں گے جس وقت آپ کو کھلے کفر پر آمادہ کیا جائے. یہ بھی بغاوت کرنے کا جواز ہے. بغاوت کرنا اس کے بعد لازم نہیں ہو جاتا, اس کے بعد دین نے کچھ اور شرائط بیان کی ہیں. مثلاً یہ ہے کہ اگر آپ بغاوت کرنا چاہتے ہیں, آپ اکیلے اٹھ کے نہیں کر سکتے, آپ کو لازماً ایک پیرلل سلطنت قائم کرنی ہے, ریاست قائم کرنی ہے. وہ آپ وہاں سے نکلیں گے, آپ بارڈرز پہ جائیں گے, وہاں پر ایک امیر ہونا چاہیے, اس کی اطاعت کی جائے گی, پھر طاقت کو دیکھا جائے گا کہ طاقت برابر, تب آپ کریں گے. اگر آپ یہ سب کچھ کیے بغیر کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا. تو دنیا میں یہ جو ویزا رولز ہیں, یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں
ان میں یہ چیز شامل ہے کہ نقل مکانی کی اس کو اجازت ہونی چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے جس پر کسی کو پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ ہمارے جو نیشن اسٹیٹ کی اس تقسیم کے اندر یہ پابندی عائد کر دی گئی۔ اگر آپ ان کا موقف سنیں تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے تو اجازت دی بھی ہے، ویزا ریسٹرکشن کے لیے نہیں ہے، ویٹنگ کے لیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مجرم نہ آ جائے، کوئی اس طرح کی چیزیں نہ آ جائے، لیکن باہر کے فریق نوعیت کی پابندی تو ہے، تو دنیا کو آگے بڑھنا چاہیے۔ نقل و حرکت کی اس پابندی کو کم سے کم ہونا چاہیے، اگر اس کے اندر صرف تحقیق ہو رہی ہے کہ کوئی مجرم کہیں نہ آئے، اس حد تک ہونا چاہیے، لیکن یہ اپنی ذات کے اندر جو حق اللہ نے انسانوں کو دیا اس کے خلاف ہے۔ کیا عورت لیڈرشپ رولز لے سکتی ہیں؟ بالکل لے سکتی ہے۔ ہمارے یہاں بڑی غلط فہمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے خطوط لکھے، اتمام حجت کیا۔ اس طرح فارس کی سلطنت، یہ جو کسرا کی سلطنت تھی، یہاں پہ خطوط لکھے، اور خط لکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الٹیمیٹم تھا، جو دعوت تھی، اس کو پھاڑ کے پھینک دیا، اور پھر کچھ عرصے بعد اس کو وہاں پر قتل کر کے اسی خاندان کی ایک عورت کو وہاں کا حکمران بنا دیا گیا۔ اس کانٹیکسٹ میں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس قوم کے لیے اب ذلت محکومی کا عذاب لکھ دیا گیا ہے، یہ نجات نہیں پا سکتی جس کا حکمران عورت تک کو بنا دیا گیا ہے۔ تو اس پس منظر میں یہ بات ہے، یہاں پر نہ عورت کی حکمرانی کے عدم جواز پر کوئی گفتگو کی گئی ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھ جائیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ برابر کہتے ہیں۔ جنت کے دونوں نے شہری بننا ہے، امرہم شورا بینہم، جو چاہیں آپ کا معاشرہ جس کو منتخب کر لے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو عورت کی حکمرانی دین میں بالکل جائز ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے 2 فرض کافی ہیں یا پوری ظہر ادا کرنی ہوگی؟ 2 ہی فرض ہیں، جمعے کی نماز میں 2 ہی فرض ہوتے ہیں۔ جو ہمارے ہاں جمعے کی نماز کی 2 رکعت سے پہلے 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس کو احتیاطی ظہر کہتے ہیں۔ اس کو کیوں پڑھنے کی وجہ پیدا ہوئی؟ کیونکہ جمعے کا ممبر حکمران کے لیے خاص ہے۔ تو بر صغیر کے اندر جب مسلمانوں کی حکومت چلی گئی تو انہوں نے سوچا کہ حکمران تو ہے نہیں یہاں پر، تو اب جمعہ پڑھیں، جمعہ ہوگا یا ظہر پڑھیں، جمعہ تو ہم سے متعلق ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے جمعے کا اہتمام کیا اور ساتھ ظہر بھی پڑھنا شروع کر دی۔ تو یہ جمعے سے پہلے آپ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ احتیاطی ظہر کی نماز ہے۔ In a country like Pakistan, where religion is often used to justify violence, intolerance, and declaring others non-Muslim, what is the clear Islamic principle that should stop an ordinary Muslim from supporting or participating in such behavior? ہماری ذمہ داری ہمارے دائرہ اختیار کے اندر ہے۔ دین نے بتایا ہر شخص کا ایک سرکل ہے، اس کے اندر آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے تواصی بالحق کی، تواصی بالصبر کی۔ ہم نیکی کی تلقین کریں گے، کسی دفتر میں اپنے عملے کو کریں گے، اسکول میں اپنے بچوں کو کریں گے، گھر میں اپنی اولاد کو کریں گے، کسی جگہ کے حکمران ہیں اپنی ریاست کو کریں گے۔ تو ہر جگہ پر آپ کی ذمہ داری آپ کی کیپیسٹی کے لحاظ سے طے ہوتی ہے۔ سوسائٹی کے اندر بہت سارے ایولز ہوتے ہیں، بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں۔ میری ذمہ داری دین نے یہ نہیں رکھی کہ میں اٹھوں اور ہر چیز کو ٹھیک کروں۔ میرا کام اپنے اوپر دین کے احکامات کا اجرا ہے، دین پر خود ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہنا ہے، اخلاقیات کو اپنانا ہے، اور یہی سوچ اگر ہر کوئی اپنائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں سوسائٹی میں ایول آپ سے آپ ایلیمینیٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیا میوچل فنڈز حلال ہیں؟ بہت سارے جدید موڈز ہیں اس وقت۔ آپ سٹاکس لیتے ہیں، آپ میوچل فنڈز لیتے ہیں، آپ فوریکس ٹریڈنگ کرتے ہیں، آپ آپشن ٹریڈنگز کرتے ہیں۔ تو ہر ایک معاملے کو الگ الگ اس کی تہ کے اندر اتر کے دیکھنا چاہیے۔ پرنسپل کیا ہے؟ پرنسپل میں بتا دیتا ہوں۔ کوئی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن آپ کرتے ہیں اس میں آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، کوئی ضرر غرر نہیں ہو رہا، چیز کچھ اور ہے، کچھ اور بنا کر پیش نہیں کر رہے، اس میں قرض کا کوئی معاملہ نہیں ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ پرنسپل سیکیورڈ فائنینسنگ کریں، ایسٹیمیٹڈ منافع لیں، صرف نفع میں شریک ہوں، وہ کام بالکل جائز ہے۔ How should a simple Muslim understand the Quran directly? Like how should one approach learning Arabic, from where and how much to learn? نہیں، آپ قرآن مجید کا اردو ترجمہ پڑھیں، کیونکہ اب پتہ نہیں آپ کس عمر کے حصے میں ہیں، تراجم موجود ہیں۔ قرآن کا میسج جو ہے وہ اس وقت دنیا کی ہر زبان میں پہنچ چکا ہے۔ آپ اس کو پڑھنا شروع کریں، پڑھنے کے بعد 2-4 جگہوں پہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمارا جو دین ہے، اس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ متفرق اقوال ذریع پہ وہ ایک بک پر مشتمل ہے۔ تو اور بک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ میں نے اس قرآن کو ہدایت کے لیے سازگار بنا دیا ہے، بہت آسان ہے۔ تو آپ قرآن مجید کا ترجمہ اٹھائیے اور ایک طرف سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ پورے دین کی ہدایت آپ تک پہنچ جائے گی۔ If someone کوئی ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے جب وہ ایک مائنر ہو، پر وہ لڑکی کسی کو بتا نہیں سکتی خوف سے، تو کیا یہ بھی ایک گناہ ہے؟ بہت بہت بڑی گناہ کی تو بات ہے، لیکن اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ بچی نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ کام کیا۔ ہماری سوسائٹی میں جب اس طرح کی کوئی بات سامنے آتی ہے تو آپ کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری سوسائٹی میں پیرنٹس بچوں کو سب سے پہلے تو اس چیز کی ٹریننگ دیں کہ وہ اپنی باڈی باؤنڈریز کو سمجھیں، وہ سیکشول پارٹس کی حساسیت کو سمجھیں، اور پھر اس کے بعد یہ اعتماد انہیں حاصل ہو کہ اگر ان کے ساتھ کوئی چیز آتی ہے تو کم سے کم وہ پیرنٹس کو آ کے بتائیں، تاکہ وہ جو ابیوزر ہے اس کا رستہ روکا جا سکے۔ کیونکہ جو اس طرح کے ابیوزرز ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پہ تو نہیں رکتے نا، تو سوسائٹی میں رستہ ہی اس طریقے سے رکتا ہے۔
اور آپ ہماری سوسائٹی کو دیکھیے جس کے بارے میں ہم مغربی تہذیب سے اب اس کو کمپیئر کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک رپورٹ پڑھی پنجاب کی, اس کے اندر یعنی ہوش ربا انکشاف تھے. پنجاب جیسے صوبے کے اندر جو فیملیز کے اندر معاملات ہوتے ہیں, جو بڑے آپ ہی کے ریلیٹیوز آپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, اور جو کبھی رپورٹ نہیں ہوتے, وہ ہزاروں کی تعداد میں وہ کیسز تھے. تو ہماری سوسائٹی میں یہ بہت بڑا ٹیبو ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو بیان نہیں کرتے, اور کسی خاتون سے اگر کوئی اس طرح کا الزام متعلق ہو جائے تو ہمارے سوسائٹی میں اسے شادی نہیں کی, اس کے کریکٹر پہ سوال اٹھنا شروع کر دیتے ہیں. پیرنٹس کبھی انکریج نہیں کرتے. تو ایسے محکمے بننے چاہیے جہاں پر وہ پورے اعتماد سے جائیں اور اپنی سیفٹی سیکورٹی کا خیال رکھیں. اگر کوئی کپل شادی کے بغیر بچہ کر لیتا ہے اور بچہ ہونے کے بعد شادی کر لیتا ہے اور اب وہ بچہ اپنے ساتھ رکھنا چاہ رہا ہے, اس پر شریعہ کیا کہتی ہے؟ دیکھیے, شریعت کا حکم اس وقت مترتب ہوگا جب آپ اس بات کو قانون کے سامنے لے کر آئیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پردہ رکھا ہوا ہے تو اس کو پردے کو قائم رہنے دیں. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اس کا ازالہ ایسے کیا گیا کہ فی الفور شادی کر لی گئی ہے, بچہ پیدا ہو گیا ہے, تو بس وہ اب آپ کی اولاد ہے. وہ اولاد تو آپ ہی کی تھی, پہلے بھی آپ ہی کی اولاد تھی, لیکن آپ اس کو اگر دین کے پاس لے کر آتے ہیں, یعنی کسی مسلمان ملک کے اندر ایک عدالت قائم ہے, اس کے پاس لے کر آتے ہیں کہ ہم نے زنا کیا ہے, دونوں لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں خود سے, تو پھر تو زنا کی ایک سزا قرآن میں مقرر ہے, 100 کوڑے وہ اپنی کمر پہ لگوائیں اور توبہ کر لیں. کیا شیعہ سنی دونوں جنت میں جائیں گے؟ جنت میں کون جائے گا کون نہیں جائے گا اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. میں جاؤں گا, آپ جائیں گے, اللہ تعالیٰ نے جو خبر مجھے دی ہے وہ کرائٹیریا بتایا ہے. اس کرائٹیریا کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ عین ممکن ہے بہت سارے مسلمانوں کے بارے میں خود قرآن نے بتایا ہے, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو مسلمان اللہ کے حکم پر عمل درآمد نہیں کرتے عند اللہ وہ کافر ہے. تو ہر شخص جنت میں جانے کا مستحق ہے جو اس کے کرائٹیریا کو پورا, یہ بتا دی اللہ نے کہ جنت میں جانے کے لیے کوئی آئیڈینٹی کارڈ نہیں چلے گا. یعنی مسلمانی کا کارڈ دکھا کے تم نہیں جا سکتے, یا سنی ہونے کا کارڈ دکھا کے نہیں جا سکتے. تمہیں وہاں پر جو کارڈ دکھانا پڑے گا وہ کرائٹیریا کا کارڈ ہے, وہ فل کیا ہوا ہے تو پھر جنت کے مستحق ہو جاؤ. جنت ہے عسکری فور تھوڑی ہے کہ کارڈ دکھاتے ہیں, لیکن اگر تو میں چلا گیا اور آپ نہیں گئے تو آپ کو دکھ تو بہت ہوگا. ہاؤ ڈز دا میتھڈالوجی آف ہسٹوریکل کرٹیسزم اینڈ انٹرنل ٹیکسچوئل انالیسز employed by Dr. Shahzad Salim in the evaluation of hadith corpora diverge from the classical hadith sciences mustahala al-hadith, particularly regarding the hierarchy between the matan, content and isnad, chain of transmission. جی بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں, اس لیے کہ ہماری فکر ہی کہ عالم ہے ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب, اور ہم نے انہی اصولوں کو اپنا کر خود بھی حدیث پہ کام کیا, علم النبی کے نام سے وہ شائع ہو چکے, اس کو دیکھ سکتے ہیں لوگ. How can one convince Muslims who refuse to believe that Islam is as much progressive as it is and refuse to believe in its real image that you show us? ریفیوز کیوں کر رہا ہے, اس کی کوئی وجوہات ہوں گی نا, کچھ کیسز وہ سامنے رکھے گا, بتائے گا بھی تمہارے اسلام میں یہ ظلم ہوتا ہے, یہ جبر ہوتا ہے, یہ ناانصافی ہے, یہ اختلفی ہے. تو جب تک آپ اس کو ریزالو نہیں کریں گے اس وقت تک آپ تو اس کو اسلام کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ وہ پروگریسو ریلیجن ہے. What are the Islamic practices that are still happening in Pakistan but they are irrelevant and only time bound? There is no need for them, like takhne nange karna. We know that according to those times, so there must be many that are still carried out in the subcontinent. بہت سارے ایسے ہمارے ہاں روایات ہیں جو خود ہماری فقہی ٹریڈیشن کے اندر آ گئی ہیں, جو بسا اوقات ایک پریکاشنری میجر کے طور پہ دی گئی تھیں, بسا اوقات اس کی جو ریزننگ ہے, اس کے جو مظاہر ہیں وہ اس دور میں الگ تھے, آج الگ ہیں. مثلا آج آپ دیکھیے نا, ٹخنوں سے نیچے شلوار ہو تو اس کو آپ تکبر کی علامت سمجھتے ہیں, جو کہ آج کے دور میں نہیں ہے بالکل. لیکن آج کے دور میں تکبر کی 10 اور علامتیں آ گئی ہیں, ان کی طرف ہماری نظر ہی نہیں ہوتی. تو شریعت کے احکامات میں ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی اصل ریزننگ کیا ہے. وہ ریزننگ جہاں پائی جائے گی اس پر عمل درآمد ہوگا. انڈیا پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کلچرل چیزیں ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں جن سے خود باقی مسلمان کلچر واقعی, میں اکثر اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ مجھ سے لوگ سوال پوچھتے ہیں نا کہ بھئی اس کے بارے میں کہتا ہوں یہ میڈ ان انڈیا ہے, یعنی اس سے عرب بھی نہیں واقف جو دین تم بیان کر رہے ہو. ساتھ ہی پوچھ لیتا ہوں, is it compulsory to get married especially for women? اور وہ بول رہے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ is there any basis for judging women negatively if they choose not to marry until they find a truly compatible partner rather than marrying simply due to societal pressure? دین کا اس میں کوئی حکم نہیں ہے. اس کی جو اصل بنا ہے وہ انسان کی ضروریات اور تقاضوں سے ہے. انسان کو اللہ نے پیدا ایسے کیا کہ اس کے اندر جنس کی اسٹنگ رکھی گئی ہے, اور انسانیت دنیا میں آگے کیسے بڑھتی ہے؟ خاندان کے ذریعے. خاندان مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ شادی کر کے, اسی سے بچے پیدا ہوتے ہیں, وہ ایک آغوش میں آتے ہیں, وہ اس کی کیئر کرتے ہیں. تو دینی لحاظ سے ناجائز نہیں ہے, لیکن انسانی لحاظ سے ضروری ہے کہ آپ ایک وقت تک پہنچیں, شادی کریں, اس کے بعد بچے پیدا کریں. خود جب آپ یہ عمل کرتے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو صلاحیتوں کا فروغ دیتا ہے آپ کو,
جو رزق کی شادمانی آتی ہے، آپ کے لیے بھی اس میں سبق دینا. میں نظر آ رہا تھا کہ پرسنل ہو رہے ہیں اب آپ. ترغیب دے رہا ہوں. تو اگر آپ یہ کریں گے تو میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں. یعنی میں تو اس ایک مرحلے سے گزرا کہ انسان کی کچھ ایسے دروازے فطرت میں رکھے ہوتے ہیں جو کھلتے ہی شادی کے بعد ہیں. آپ کی صلاحیتوں کا اصل وفور شادی کے بعد ہوتا ہے. رزق کے دروازے شادی کے بعد کھلتے ہیں. اور لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جو راحت، جو لذت، ہمیں تو عام طور پہ لگتا ہے نا بیچلر ہیں اور آزادی ہے، یہاں منہ اٹھائے وہاں چلے گئے. جو راحت اور جو لذت اس زندگی میں، جو خاندان کی زندگی ہوتی ہے، اس میں جو سہارے آپ کو ملتے ہیں، جو رشتوں کی نزاکتیں آپ کو ملتی ہیں، اللہ اگر اولاد دے تو ان کی ایک مسکراہٹ جو کچھ آپ کو دیتی ہے وہ پوری زندگی کا کوارا پن اور لاکھوں اربوں کروڑوں ڈالر بھی نہیں دے سکتے. بس سر کافی صلاحیتیں حاصل کر لی ہیں جو نہیں کی، پھر وہ جب حاصل کروں گا تو پھر میں تصدیق کروں گا آپ کی اس بات کی. If Islam teaches that a person's time, place and cause of death are fixed by Allah, then when someone commits suicide, was that specific part also part of the decree? اللہ نے کیا چیز طے کی یہ میرے علم میں نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کا علم اپنے علم پر کبھی بھی محیط کر کے مت سمجھو. تم زمان و مکان کے اندر ہو، وہ اس سے اوپر ہے. اس کو میں سادہ مثال سمجھاؤں کہ میں زمین پہ کھڑا ہوں نا تو مجھے آپ ابھی نظر آ رہے ہیں. میں چھت پہ چلا جاؤں گا تو مجھے کیرلٹن شہر نظر آئے گا. میں آسمان پہ چلا جاؤں گا تو بیک وقت مجھے بر اعظم نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو علم کی جو سطح ہے جیسی ہی تبدیل ہوتی ہے تو آپ کا نالج بیس تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں، اپنے علم پہ قیاس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. تو اللہ کا علم حاضر اور موجود ان سب کو پہلے سے دیکھا ہوا ہے، لیکن اس کا علم میرے عمل پہ اثر انداز نہیں ہوتا. تو جو خودکشی کر رہا ہے اس کا وقت یقیناً مقرر تھا. اللہ کے علم میں تھا کہ خودکشی سے مرے گا، لیکن کر وہ اپنے اقدام کی بنیاد پر ہے. اللہ نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اٹھے، رسی خریدے، پنکھے سے باندھے اور جا کے لٹک جائے. وہ یہ سب کام خود کرتا ہے. اور خود تقدیر کی بھی پھر دو حصے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو ایونٹس کے ساتھ خاص کر دی گئی ہیں. یعنی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس کے پاس ارادہ اختیار تھا، اگر یہ کام کرے گا تو یہ ہو جائے گا، اور اگر یہ رستہ اپنائے گا تو یہ ہو جائے گا. تو یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہر چیز، لیکن وہ علم میرے عمل پہ اثر انداز نہیں ہوتا. ایک بات. دوسرا، اس نے اپنے علم میں بھی چیزوں کو کنڈیشنلی طے کیا ہوا ہے. یہ جو فلسافیکل کویسچن ہے کہ پری ڈیسٹینیشن ہے، اگر پری آرڈینڈ ہے سب کچھ تو پھر مجھے کیوں سزا ملی گئی تھی. اس کا یہی جواب تھا کہ اب جو دنیا بدل رہی ہے، اے آئی آ رہا ہے، ایتھکس آ رہا ہے، اگلے 20-30 سال میں اے آئی اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلم سوسائٹیز کا کیا مسئلہ ہوگا؟ سب سے بڑا جو مجھے لگتا ہے مسلم سوسائٹیز کو چیلنج درپیش ہوگا، وہ ہمارا جو ٹریڈیشنل تھاٹ ہے، جس کو چیلنج کرنے کی کیپیسٹی ایک عام مسلمان میں نہیں تھی، جس کو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ کانٹرڈکشن میں جی رہا تھا. اس کو آواز مل جائے گی، اس کو ریزننگ مل جائے گی. یعنی یہی بات کہ یار اسلام ہے، پیورٹی پہ مبنی ہے. قرآن مجید ایک طرف یہ کہتا ہے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی، زینت ہے تو میں نے پیدا کی ہیں. دوسری طرف مولوی کہتے ہیں میوزک حرام ہے، کہتے ہیں تصویر حرام ہے. وہ لوگ اٹھ کے کہتے ہیں خلافت نافذ کرو. تو ان چیزوں کو چیلنج کرنے کی کیپیسٹی ابھی تک اس میں نہیں تھی. یعنی وہ نالج بیس ہی اس کو میسر نہیں تھا. تو اے آئی کے ذریعے جو مذہبی پس منظر میں مجھے سب سے بڑا چیلنج لگتا ہے وہ ہمارے ٹریڈیشنل اسلام کو ہے. Gandhi Sahib often says that after faith, the second most important thing in Islam is the purification of the self, tazkiyah, and in programs like Ilm Hikmat, you have spoken about issues such as pride and arrogance. In today's fast world full of social media materialism and moral confusion, especially for young people, how can a person practically work on tazkiyah in daily life? دیکھیں تزکیہ پر پریکٹیکلی کیسے عمل کرنا ہے. دین کا مقصد تزکیہ ہے. تزکیہ کو ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے حصول کے لیے آپ کو الگ سے مشق کریں. جب آپ دین پر عمل درآمد کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ پیوریفیکیشن کی صورت میں نکل جاتا ہے. اب دین پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ قرآن مجید کے جو اوامر ہیں، جو احکامات ہیں، ان پر آپ عمل درآمد کریں گے. جو نواہی ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو بچائیں گے. قرآن نے اتنی خوبصورتی سے وہ کرائٹیریا بتا دیا کہ جس کو اپنا کر آپ اپنی پیوریفیکیشن پیدا کر سکیں. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عنکم الفحشاء والمنکر والبغی. یہ 6 چیزیں ہیں، 3 مثبت 3 منفی. ان کو اپنائیں گے تو تزکیہ حاصل ہو جائے گا. اگر تو ہم سب ایڈم اور ایو سے پیدا ہوئے ہیں تو ایسا کیسے ہے کہ کلر ٹریٹس اور سب اتنے الگ الگ ہیں، سب کے اتنے زیادہ ایتھنک گروپس کیسے ہیں؟ وہ رکھا ہے تو ہم وہ دنیا میں دیکھتے ہیں. خود ہماری نسل سے جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو صلاحیتوں کا وفور اس کے اندر آتا ہے، رنگ و نسل کا اختلاط اس کے اندر آتا ہے. تو آدم اور حوا سے انسانیت کا آغاز ہوا. خود آدم و حوا اس حیوانی وجود کا تسلسل تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے نفخ روح کرنے کے بعد انسان بنا دیا. لیکن اس کے بعد ان کا اختلاط ہوا، قوموں کا اختلاط ہوتا ہے، رنگ و نسل کا اختلاط ہوتا ہے. اس کی وجہ سے صلاحیتوں میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. The interpretation for the multiple qiraat is different for the Gandhi school and the rest of the Ummah for centuries. Is everyone wrong?
دیکھیے اس معاملے میں ایک بڑی غلط فہمی ہوئی ہے اور ہم نے اس کو سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت آپ کے گرد و پیش میں ایسے قبائل تھے جو اس ایکسنٹ کے اندر، اس لہجے کے اندر قرآن مجید کو پڑھ نہیں سکتے تھے۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے، بہت ساری اردو کی یا اور زبانیں ہیں، ان میں لہجہ مشترک نہیں ہوتا۔ دلی کے لوگوں کا الگ لہجہ ہے، کراچی کے لوگوں کا الگ لہجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو اس وقت یہ اجازت دی کہ آپ نے جو آپ کے گرد و پیش میں لوگ موجود ہیں ان سے لہجے پہ فی الوقت اصرار نہیں کرنا۔ 7 کے قریب قبائل تھے، ان کو یہ اجازت دی کہ اپنے لہجے میں، اپنے ایکسنٹ کے اندر آپ قرآن مجید پڑھیں، فی الحال ابھی نازل ہو رہا ہے، اس پہ کوئی آپ پر پرسش نہیں ہوگی۔ دوسری اجازت اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ دی، اور خود اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو دی، کہ یہ موقع نہیں ہے کہ آپ اصرار کریں کہ ہر لفظ صحیح طور پہ ادا ہونا چاہیے۔ جب تک عذاب کی آیت کو مغفرت کی آیت نہیں بنا دیتے، اور مغفرت کی آیت کو یعنی بالکل ہی معنی مدعا تبدیل نہیں کر دیتے، اس وقت تک قرآن مجید ان تک پہنچائیں۔ اس کو جمع کرنا، اس کی نئی قرات کرنا، اس کو مرتب کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ ہم آخر میں کر دیں گے۔ تو 2 رخصتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اپنی امیڈیٹ آڈینس کو دی، اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک ایسا وقت آیا دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، جبریل علیہ السلام کی موجودگی میں پورا قرآن آپ کو پڑھ کے سنایا گیا، عرض اخیرہ کی قرات ہوئی، اس کی ایک نئی توقیفی ترتیب آپ کو دی گئی، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، سورہ قیامہ کے اندر اب جو آخری قرات ہوئی ہے اس کی پیروی کرنی ہے، پچھلی ساری چیزیں نل اینڈ وائڈ ہو گئیں۔ یہ حقیقت تھی۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 2 بڑے صحابہ میں اختلاف ہوا۔ سیدنا عمر اسی نقطہ نظر پہ کھڑے ہوئے تھے کہ یہ رخصتیں تھیں، اجازتیں تھیں، رسول اللہ نے جو فیصلہ کر دیا۔ ایک دوسرے صحابی تھے، ابی بن کعب ان کا نام ہے، انہوں نے کہا جو رخصتیں ہمیں رسول اللہ نے دی تھی، ہم ان رخصتوں کو بھی منتقل کریں گے آگے، یہ کہہ کر کہ ہمیں یہ رخصت حاصل تھی اس زمانے میں۔ ایک لحاظ سے آپ یہ دیکھیے تو مسلمانوں کی کمال دیانت ہے کہ انہوں نے اس رخصت تک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تھی محفوظ کر کے آگے منتقل کیا، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا وہ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو رخصتیں ہیں، قرآن اس طریقے سے الگ سے بھی نازل ہوا ہے، تو قرآن تو ایک ہی طریقے پہ نازل ہوا ہے۔ یہ رخصتیں تھیں وقتی نوعیت کی، نہ ان کو تواتر حاصل ہے جس طرح قرآن مجید کی ان الفاظ کو، اس قرات کو حاصل ہے، یہ احاد کے طریقے پہ نقل ہوئی ہیں، ہسٹری کی بکس میں آئی ہیں، اور بعض لوگوں نے ان کے بارے میں بالکل ابتدا میں دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو متواتر ہے۔ ان میں جزری ایک بڑے مشہور عالم ہیں، لیکن پھر خود انہوں نے اس پر رجوع کیا اور کہا لقد كنت وجنحت بهذا القول، کہ جو میں کہتا تھا یہ متواتر ہے، یہ متواتر نہیں ہے۔ تفصیل سے ہماری رائے پڑھنی ہے اس پہ تو 3 چیزیں دیکھ لیں۔ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں قرات پہ بات لکھی ہے، ان کی کتاب مقامات کے اندر قرات کا اختلاف ہے، اور حال میں علم النبی کے اندر ہم نے جو یہ روایتیں ہیں کہ 7 حروف پہ قرآن نازل کیا، اس پہ ہم نے کام کیا۔ Can we do prayers and taraweehs in Urdu? Because what's the point of doing them in Arabic if you don't know what you're saying? اللہ تعالیٰ نے جب کتاب دی تو ان کے پیش نظر تو یہ تھا کہ بھئی میں نے ایک کتاب ایک زبان میں دی، ظاہری بات ہے جو ان کی امیڈیٹ آڈینس تھی اسی زبان میں کتاب آنی چاہیے تھی، ورنہ تو دنیا کی ہر زبان میں اللہ تعالیٰ اسی وقت کتاب جاری کر دیتے۔ اللہ کا یہ تقاضا اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو بنیادی تھوڑی سی عربی سیکھ کے کلام اللہ کا اتنا فہم تو حاصل کریں کہ جو نماز میں پڑھا جا رہا ہے اس کو آپ سمجھیں۔ لیکن اگر آپ اپنی زبان میں یہ کام کریں گے تو وہ مسلمانوں کی جو وحدت ہے، وہ جو کلام اللہ کی اصل انسٹنکٹ ہے وہ مجروح ہو جائے گی، کیونکہ ترجمہ جو ہے وہ ہر انسان اپنے طریقے سے کرے گا، اس کی اپنی انٹرپریٹیشن ہوگی۔ تو کلام اللہ محفوظ ہے، اس کی آپ تلاوت کرتے ہیں، اور دنیا میں کہیں چلے جائیں، آپ افریقہ میں جائیں وہاں پر بھی آپ کنیکٹ کرتے ہیں، وہاں پر بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سوچیں کہ اردو میں ہم پڑھیں گے، ایک عرب پاکستان میں آ جائے گا، اس کے لیے تو نماز بالکل غیر اہم ہو جائے گی۔ تو ہم اللہ کے الفاظ کو دہراتے ہیں، اور اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو چند مہینے لگتے ہیں، آپ اس کا معنی مفہوم بھی حاصل۔ البتہ نماز کا ایک اور حصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر چھوڑ دیا ہے، اس میں آپ اپنی زبان میں دعائیں مانگیں، مناجات کریں، تمجید کے کلمات کہیں، حمدیہ کلمات کہیں، وہ بالکل آپ دعا کر سکتے ہیں اپنی زبان میں، لیکن قرات قرآن مجید کے اصل متن کے ذریعے ہوگی۔ جاوید غامدی اور ڈاکٹر اسرار کی ڈبیٹ میں اسلامک گورنمنٹ ڈسکس ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ایکسپینشنسٹ کیلیفیٹ کے پیریڈ میں تھی اور اب جائز نہیں ہے، تو ایکسپلین کر دیں کہ وہ ایکسپینشن کیسے جائز تھی اور بعد والی کیسے نہیں ہے۔ اس لیے جائز تھی کہ اللہ کے پیغمبر نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت صحابہ اکرام کے سپرد یہ ذمہ داری کی تھی کہ جو کام میں نے عرب کے اندر کیا ہے وہ گرد و پیش کی ریاستوں کے اندر کیا ہے، روم کے اندر کیا ہے، فارس کے اندر کیا ہے۔ خود صحابہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو ایز اے حکم پرسیو کیا،
اور وہ صرف انہی جگہوں پر گئے جہاں پر اللہ کے پیغمبر اتمام حجت کر چکے تھے. اتمام حجت صرف خط لکھنے سے نہیں ہوتی, اتمام حجت پیغمبر کے وجود سے ہوتی ہے. وہ وہاں پر موجود تھا, اس نے عرب کے صحرا میں کھڑے ہو کے اپنا اقتدار قائم کیا, اس کے مخالفین پر دنیا میں عذاب آیا. یہ خبر ہے جو گرد و پیش تک پہنچی ہے, اور پھر ان کو الٹیمیٹم دیا گیا کہ اسلم تسلیم آ جاؤ. تو صحابہ کے ذمہ یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, خود سورہ توبہ نے بیان کی ہے کہ اب ان پر یا تو آسمان سے عذاب آئے گا, تمہارے ہاتھوں سے عذاب آئے گا, اور فرمایا یعذبہم اللہ بیدکم, اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا. صحابہ نکلے ہیں. آپ اگر اس دور کا حدیث لٹریچر دیکھیں اور آثار دیکھیں, خود قادسیہ کے میدان میں مغیرہ بن شعبہ نے کھڑے ہو کے بتایا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے حکم پر آئے ہیں یہاں, اور پھر یہ بتایا ہے انہوں نے کہ جب جنگیں ہوئی ہماری تو وہی کچھ ہوا جو بدر میں ہوا تھا, یعنی اللہ کی نصرت کا ظہور ہوا. آسمان سے فرشتے اترے, انہوں نے تہ و بالا کر دیا جو سامنے کی سلطنت تھی. تو صحابہ کا اقدام اس پس منظر میں تھا, یہ خود صحابہ نے بیان کیا. What does the Quran say about Sayyids and Peers who exploit people in the name of their lineage? Is there any Quranic verse or authentic hadith that either supports or condemns the monopoly of these so-called spiritual figures? قرآن مجید کے اندر جی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے, نہ کوئی اسپرچول فگر کی تعین کی گئی ہے, نہ کوئی ولی ہے, نہ غوث ہے, نہ قطب ہے, نہ ابدال ہے, نہ سید ہے, نہ غیر سید ہے. قرآن مجید انسانوں سے مخاطب ہے, انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے, انسانوں کے ساتھ ان کے اعمال کی بنیاد پہ سزا و جزا ہوگی. یہ سب چیزیں انسانوں نے خود بنائی ہوئی. Apart from ibadat, what are the responsibilities of a Muslim living in Pakistan? سب سے پہلے تو اپنی جان بچاؤ, کوئی ایسی بات نہ کرو جس کے نتیجے میں لوگ آپ کی جان لے لیں. مذہبی لوگوں سے بچ کے رہو, کیونکہ ان کے سامنے اگر آپ نے کوئی اختلافی بات کی تو وہ آپ کے خلاف جو پروپیگنڈا کریں گے, اس کے نتیجے میں جو کچھ جان مال آبرو کی زیادتی. اسی طریقے سے ہمارے یہاں تو ریاست خود ایک طریقے کا فریب بن جاتی ہے. تو اپنی جان بچانا فرض ہے. ان معاشروں کے اندر جو لوگ حریت فکر کا نام لے کے اس طریقے سے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور اپنے سیاسی ہر چیز کو اپنے زمان و مکان کے لحاظ سے آپ نے آپریٹ کرنا ہے. جب آپ اس سے ہٹ کے کریں گے تو پھر اس کے کچھ کانسیکوینسز ہیں وہ بھگتنے کے لیے. تو ہماری سوسائٹی میں دو مسائل ہیں. ایک مسئلہ بڑا کیا ہے کہ مذہبی لوگوں کا نہاب ہے, اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں بندوق ہے ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا. تو ان دونوں کے ساتھ مینج کر کے جئیں تو پاکستان میں عزت کی زندگی جی سکتے ہیں. غامدی صاحب نے اپنے ایک لیکچر میں کہا کہ فکر فراہی واپس پاپولر ایکسیپٹنس گین کرے گی, کیسے اور کب ہوگا یہ؟ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. غامدی صاحب نے کوئی اس طرح کا دعویٰ مجھے نہیں پتا کس پس منظر میں کیا ہے, لیکن جو دور ہے اس دور کے اندر علوم کا دروازہ کھل چکا ہے, اور علم کا دروازہ کھلنے کے بعد ریزننگ کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر جو دین کو پیش کرنے والے بڑے علماء ہیں ان میں مولانا فراہی بھی شامل ہیں. تو اس پس منظر میں ایک آپٹیمزم ہے کہ بھائی اللہ کرے گا اگر لوگوں کے اتنے سوالات پیدا ہوں گے. الہات کا دورہ ہے, دنیا جو ہے وہ تشکیک کے مرحلے میں جا چکی ہے, پوری دنیا میں اسلام کو چیلنج کیا جا رہا ہے. تو جو افکار موجود ہیں ان میں فکر فراہی کھڑی نظر آتی ہے جو قرآن کی بنیاد پہ اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. If a single woman is planning to settle in Europe as a doctor and marriage is not happening, but unable to take father or brothers with her due to visa regulations, since only a spouse can be a dependent, what are the Islamic rulings regarding this situation? اسلام نے اس بارے میں صرف ایک ہی ہدایت کی ہے کہ اپنی آبرو کا تحفظ کریں, اپنی جان کا تحفظ کریں. باقی آپ دنیا میں جہاں جانا چاہتی ہیں جہاں آزادی کے ساتھ رہیں, اپنا کام کریں, کیریئر بلڈ کریں. ہمارے یہاں جو عام طور پہ ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتے, اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح ہے کہ اس زمانے میں جب آپ نکلتے تھے قبائلی تمدن میں تو جان مال آبرو کو خطرہ ہوتا تھا. تو وہ ایک پریکاشنری میجر کی ہدایت ہے, دین کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. I love Gandhi Saab for his progressive approach and respect him a lot, but really I am seriously disappointed by the view that he has for Banu Umayya, who actually destroyed Islam, and the root cause of all evil is really disappointing. At one point, he denied many well-recognized hadiths, and on the other hand, he brings a vague hadith to support Banu Umayya. Yazid was always wrong, and I wish the stature of this man one day openly admit and support the Prophet family. He's against Ahl Bayt, which is very sad because he's a good man. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے ذہن میں جو تصور بنا ہوتا ہے آپ کو اس تصور سے میچ کیا ہوا کوئی نظریہ نہیں ملتا تو پھر فتوے کی زبان شروع ہو جاتی ہے. آئی تھنک ہی ہیٹ پروفٹس فیملی. دیکھیں کتنا بڑا کلیم ہے, اور دنیا بھر میں اصول یہ ہے کہ جب آپ کو کلیم کرتے ہیں تو جو دوسرا آدمی ہے اس کو اس کلیم کو اپریشیٹ کرنا, ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو ہمارا جو اس باب میں نقطہ نظر ہے وہ یہ ہرگز نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک. خود ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزہ کے بارے میں ہم روزانہ دعا کرتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم ان کے بارے میں کوئی ایسا رویہ نہیں اپنا سکتے, قرآن مجید نے ہمیں پابند کر دیا ہے. تو اہل بیت سے بغض, اہل بیت سے نفرت,
یہ تو ہمارے ایمان کے منافی ہے. اللہ کے پیغمبر کا جنہوں نے ساتھ دیا، وہ ازواج مطہرات جو اللہ کے پیغمبر کی حامی و ناصر بن کے کھڑی ہوئیں، جن کو اللہ نے اختیار دیا کہ تم پر دوہری ذمہ داری ہے، تم باہر نہیں نکل سکتی گھروں سے، پیغمبر کا، اور اتنی مشکلات انہوں نے سہیں، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، اسکینڈلائزیشن کی گئی، وہ ایسے ثابت قدمی کے ساتھ کھڑی رہیں، ان کے بارے میں کوئی ایک لفظ ہماری زبان سے نکلتا. تو وہ اہل بیت ہیں. اس کے مقابلے میں جو کانفلکٹ ہوا ہے بٹوین دا پیغمبر فیملی اور وہاں کے دور کے لوگ، اس کانفلکٹ میں اگر کوئی ایک پولیٹیکل اوپینین آپ رکھتے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ایک جو فگر ہے اس اہل بیت میں سے، اس کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کو آپ ٹھیک نہیں سمجھتے تو اب اہل بیت کے خلاف ہو گئے. کیا سیدہ عائشہ اہل بیت نہیں ہے؟ تو سیدہ عائشہ کے ساتھ بھی آخر جنگ ہوئی ہے نا سیدنا علی کی. تو کوئی شخص اگر مثال کے طور پہ اس موقع پہ سیدنا علی کا ساتھ دے تو کوئی آگے سے یہ کہے گا کہ تم تو پروفٹ کی فیملی کے خلاف جا رہے ہو. تو پولیٹیکل ڈسٹریبیوٹس کو ان ڈسپیوٹس کی پس منظر میں دیکھنا چاہیے. اس کی بنیاد پہ یہ فتوے نہیں دینے چاہیے کہ فلاں فلاں سے نفرت کرتا ہے. ہمارا جو آرگومنٹ ہے ہم نے اس کو بیان کیا بڑی تفصیل سے، کوئی 50-60 گھنٹوں میں بیان کیا ہے سیریز میں. آپ کو اتفاق نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ جب ہم پر یہ الزام لگائیں کہ جی آپ تو نفرت کرتے ہیں فلاں سے، تو اس طرح کا کوئی الزام ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. What was the Prophet Muhammad, peace be upon his, method of prayer? Did he also read Ashhadu Allah and vouch that he was Allah's prophet? Did he read the durood on himself as well? My guess is no. Then would it be right to say that first namaz can be ended after second sajda of last rakat and say salam? جی، نثار امام صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جو دعوت دی ہے وہ یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آخری رسول ہوں اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ جو ہمارے عام طور پہ کلمے 6 رائج ہیں تو بڑے صغیر میں دین ہی کو سامنے رکھ کے لوگوں کے ایمان کے استعداد کے لیے بنائے گئے ہیں. اصل کلمہ تو ایک ہی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کے پیغمبر آخری پیغمبر ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ دعوت دیتے تھے. نماز کے اندر جو اذکار ہے، ان اذکار کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں پڑھتے تھے. اگر آپ تشہد کی بات کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے ایک صحابی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ پر سلامتی کی دعا ہو، تو اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی اللہ تو خود سراسر سلامتی، اس پہ کیا سلامتی کی دعا بھیج رہو؟ اگر پڑھنی ہے تو یوں پڑھو، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک یا ایھا النبی. تو یہ لوگوں کو سکھائیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کئی دعائیں منقول ہیں. What is the rationale behind his denial of Hazrat Isa علیہ السلام coming back to the world? 23 اعتراضات سیریز گوگل پہ جائیے، یوٹیوب کریں، اپنا ریشنل ہم نے وہاں بتا دیا. اگر تو اتنا ضروری تھا قرآن کا تحفظ ہونا تو یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کیوں نہیں ہوا؟ بالکل ان کے وقت میں ہوا. یہ بالکل ایک غلط مت ہے ہمارے ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سینکڑوں کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں قرآن مجید کے حفاظ موجود تھے، لکھا ہوا قرآن موجود تھا، مرتب شدہ بھی موجود تھا، ہر ایک کے اپنے نسخے تھے. جو کام کیا گیا ہے وہ 2 کام ہوئے. قرآن کی جو قرات تھی، جیسے قرآن پڑھنا ہے، جب بھی ہمارے سامنے کوئی متن آتا ہے کہ اس کی ورڈنگ ہوتی ہے کہ اس کی ریڈنگ ہوتی ہے. جو ریڈنگ ہے اس کو ثبت کیا گیا ہے قرآن مجید کے اوپر اعراب کی صورت میں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے 40 سال کے اندر اندر ہو گیا ہے. بنو امیہ کے حکمران تھے، انہوں نے یہ کام کیا ہے، مروان نے، اور اس کے بعد قرات ثبت کر دی گئی. وہ چیزیں جو رخصتیں پہلے سے چلی آ رہی تھی، بعض لوگوں نے اس کو اپنایا، تو سیدنا عثمان کے دور میں ریاست کی سطح پر ایک نسخہ مرتب کر کے اس کو کوڈیفائی کر دیا. یہ کام تو آج بھی ہوتا ہے. پاکستان کے اندر اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں قرآن مجید کو محفوظ کرنے کی. تو کوئی شخص یہ کہے گا کہ 14 سال پہلے نہیں ہوا، آج کیوں ہو رہا ہے؟ تو جس دور میں قرآن لکھا جاتا ہے مسلمان اس کا زائد اہتمام کرتے ہیں کہ اس کی نشر و اشاعت میں کوئی غلطی نہ ہو. Did Hazrat Adam and Hawa children marry each other in order to make kids? Why did God create multiple couples like Adam and Hawa so that siblings do not have to marry each other? سبلنگس کے اندر یہ جو تباہش پیدا ہوتا ہے آج کے دور میں، جس کو اللہ تعالیٰ کے دین نے حرام کر دیا ہے، کیا اس اسکیم کو شروع کرتے ہوئے بھی تباہش پیدا ہونا چاہیے تھا؟ خود آدم اور حوا بھی آخر کسی کی اولاد ہوں گی، ان کی بھی تو شادی ہوئی ہے نا. تو یہ چیز جو ہم اپنے موجود اور حاضر کو سامنے رکھ کے ماضی پہ اطلاق کرتے ہیں، رشتے ہمیشہ اپنی حرمت کیسے پیدا کرتے ہیں؟ تعلق سے. وہ تعلق کیسے سامنے آتا ہے؟ سماج کے تعامل سے. وقت گزر میں بہن کی بارے میں میرے حساسیت ہے، اس لیے کہ سوسائٹی میں حساسیت ہے، اس لیے کہ دنیا میں حساسیت ہے، اس لیے کہ انسان کلچر میں ایک تسلسل چل رہا ہے. جس وقت دنیا کی ابتدا ہوئی ہے اس وقت ہم یہ حساسیت لے کر جائیں کہ اگر اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جس وقت دنیا کا اجرا کیا، نسل کی ابتدا اسی طرح سے ہوئی ہو، تو بہن بھائی کے رشتے کی حرمت بھی اس طرح سے قائم تھی. یہ پہلے ہمیں اسٹیبلش کرنا پڑے گا، تب اس پر اعتراض پیدا ہوتا. Why exactly the dog as a pet is controversial despite being one of the smartest animals and truly God gifted with so many qualities? Why are there authentic hadiths declaring it haram to have dog as a pet? ایسا بالکل بھی نہیں ہو رہا. ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے کمرے میں وحی کے منتظر تھے، کافی دن گزر گئے اور فرشتے وحی لے کر نہیں آئے۔ پھر جب فرشتے وحی لے کر آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ اس کمرے کے اندر ایک کتا موجود تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرف دیکھا تو وہاں پر کتے نے غلاظت کی ہوئی تھی، گندگی کی ہوئی تھی۔ اس پر آپ نے پانی پھیرا، اس جگہ کو صاف کیا اور اس کے بعد فرشتہ آنا شروع ہو گیا۔ اس کو اس طریقے سے لوگوں نے پرسیو کیا کہ جہاں پر کتا ہو وہاں پر فرشتہ نہیں آتا، نہیں، جہاں پر غلاظت ہو، گندگی ہو، جس طرح انسان اس جگہ پہ نہیں جاتے۔ آپ کسی جگہ پہ جائیں، ہم اکثر کبھی کسی جگہ پہ پبلک جگہ پہ چلے جائیں اور ہمیں ایک دم سے کچھ چیز نظر آئے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہماری فطرت اس سے با کرتی ہے۔ یہ معاملہ فرشتوں کے ساتھ بھی ہے۔ تو فرشتہ اس وجہ سے پیچھے ہٹا، اس کو لوگوں نے یوں پرسیو کیا کہ گویا کتا اصل وجہ ہے۔ تو کتا تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ کتا وہاں پر اصحاب کہف کے پاس باہر بیٹھا ہوا تھا اور فرشتے آ رہے تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کو رزق پہنچ رہا تھا۔ کہاں سے پہنچ رہا تھا؟ وہ اصحاب کہف جو 7 سلیپرز ہیں ان کے پاس کتا وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کتے کے بارے میں قرآن مجید نے بتایا کہ جو شکار کرتا ہے، یہ ہمارا علم ہے جو ہم نے اس کو سکھا دیا ہے۔ تو دین میں کتے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کتے کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ کتے کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے جو ایک نریشن کی مس انڈرسٹینڈنگ سے پیدا ہوئی۔ The Prophet clearly said that if you find a teaching from me that goes against the teaching of Islam, then discard it. Then why do scholars subscribe to the beheading penalty for anyone who leaves Islam public? When Quran says no compulsion in religion, when there are other hadiths where a person publicly left Islam in front of the Prophet, the companion said should behead him, he said no and let them go. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس قرآن مجید کی ہدایت کو اس طرح انٹرپریٹ کیا کہ اسلام لانے میں تو کوئی کمپلشن نہیں، لیکن جب آپ لے آئیں گے تو پھر اس کے بعد رسول اللہ کی یہ حدیث ہے، اس حدیث کا ایک بالکل الگ محل ہے، یہ ہم سے متعلق نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امیجیٹ آڈینس تھی ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدالت بن کر آئے تھے، ان کا فیصلہ ہونا تھا۔ وہ اگر انکار کریں گے تو ان پر عذاب آئے گا، اگر وہ مسلمان ہونے کے بعد پھر انکار کریں گے تو وہی عذاب ان پر نافذ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پس منظر میں کہا ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین تبدیل کر دے پھر اس کا بھی انجام وہی قتال کا عذاب ہے جو اس دور کے مشرکین کا ہے جن پر اللہ نے اتمام حجت کے بعد عذاب نافذ کیا تھا۔ اس کو ٹی ایل پی نے بہت زیادہ مس انٹرپریٹ کر کے غلط مطلب نکال لیا۔ ایسے ہی ہے۔ Can parents give their savings to one child in their life or do they need to keep the balance? بیلنس تو ہمیشہ رکھنا چاہیے بھی، دنیا کے ہر معاملے میں ہونا چاہیے، لیکن زندگی میں مال آپ کا، جس کو چاہیں اٹھا کر دے دیں۔ How to deal with sadness? سیڈنس کی وجوہات کیا ہیں؟ بسا اوقات ہمارے ہاں بچپن کے کچھ ایبیوسو بیہیویئرز ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے جو فیملی ہے جس میں ہم گروم کر رہے ہوتے ہیں اس میں پیرنٹس کے کانفلکٹ ہوتے ہیں، پھر اس کے علاوہ سوسائٹی کے بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، غربت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ تو آپ کو اپنا مینٹل ٹراما ایکسپلور کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں سیڈنس عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں اور مذہب کے پاس جائیں گے، کو دم درود کریں گے، دور ہو جائے گی۔ کسی اچھے سائیکالوجسٹ یا کسی سائیکیٹرسٹ سے رجوع کریں، وہ آپ سے گفتگو کر کے آپ کی جو حزانت ہے آپ کی طبیعت میں اس کو ایکسپلور کر کے بتائے گا کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ کیا کریڈٹ کارڈ حلال ہے؟ یہ بالعموم کریڈٹ کارڈ کے معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مجھے مہلت دیتے ہیں، یعنی آپ گئے، آپ نے ایک چیز خریدی، خریدنے کے بعد 30 دن میں اگر پیسہ واپس کر دیا تو آپ سے کوئی چیز چارج نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ نے 30 دن میں نہیں دیا تو پھر وہ آپ سے پیسہ چارج کریں گے۔ وہ اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں، لیکن اگر اس کو درست زاویے سے سمجھا جائے تو وہ اس کو جرمانہ کہیں، پینلٹی کہیں۔ اگر وہ پینلٹی کہہ کے پیسے آپ سے واپس لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ دیکھیں بجلی کا بل، پانی کا بل ہم وقت پہ ادا نہیں کرتے، جو ہمارے واجب الادا ہوتا ہے اس پر ہم سے پینلٹی لی جاتی ہے، وہاں پر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو کریڈٹ کارڈ کے معاملے میں ایک مشتبہ سی صورتحال ہے، اس کو بینکوں کو واضح کرنا چاہیے۔ کیا یہ حدیث ٹھیک ہے کہ آدم 90 فٹ ٹال تھے اور ان کی عمر 1000 سال تھی؟ نہیں، یہ حدیث ثابت نہیں ہے میرے علم کے حد تک، لیکن مزید تحقیق بھی کر لیں اس میں۔ Can we understand some parts of the Quran just by conversing with our friends and loved ones? How we perceive each ayat based on our personal lived experiences and knowledge? نہیں، ایسا نہیں ہوتا دنیا میں، کوئی بھی کتاب یا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کتاب سے جا کے میسج لے لوں۔ کتاب بتائے گی، اس کا کانٹیکسٹ بتائے گا، اس کے آگے پیچھے کا موضوع بتائے گا کہ بھائی کس موضوع پر۔ قرآن مجید ایک سنجیدہ کتاب ہے، اس کے اندر چونکہ انسانوں سے مخاطب ہے تو بہت ساری باتیں ہیں جو میں بھی محسوس کرتا ہوں، لیکن یہ کہ لیونگ ایکسپیرینس ہو اور اس کی ہر چیز کے اندر میں اسپرچولیٹی تلاش کروں اور اس کا ایک توسیع مفہوم ہو، اس کے لیے اچھا ہے کوئی تصوف کی، کوئی بت مت کی کتاب پڑھیں۔ Ask him about his views on hijab. He said covering hair isn't compulsory, so I would like to explain the reasoning. بڑی تفصیل سے ہم نے بتایا 23 اعتراضات سیریز میں پردے کے زیر عنوان 3 چیزیں جو دین نے لازم کی ہیں سورہ نور کے اندر بتا دی ہیں۔ مرد عورت دونوں کے لیے 2 چیزیں لازم ہیں، تیسری عورت کے لیے اضافی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، نگاہوں میں حیا رکھنی ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ عورت جب زینت کی ہوئی ہوگی
تو اس موقع پر ان جگہوں کو نہیں دکھائے گی جہاں پر زینت زیور پہنا ہوا ہے. یہ دین کی ہدایت. اس میں نہ کوئی حجاب ہے نہ کوئی پردہ ہے. یہ مرد اور عورت کے ملنے کے ایٹیکیٹس ہیں، آداب ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ساتر، ایک محتشم، ایک اچھا لباس پہننا ہے جو آپ کے تمام باڈی کو کور بھی کرے، آپ کے جو پرائیویٹ باڈی پارٹس ہیں وہ ایکسپوز بھی نہ ہوں، اور اگر آپ نے زینت کی ہوئی ہے، زیور پہنا ہوا ہے، تو ہاتھ پیر چہرے کے کھلی رکھی جا سکتی ہے. فیمیل پروفٹس کیوں نہیں بھیجے گئے؟ بہت واضح وجہ ہے. دنیا کے اندر انسانوں نے جس وقت سوسائٹی کو پیدا کیا ہے، آگے بڑھا ہے، اس میں لیڈرشپ کا رول مرد نے حاصل کیا ہے، اور مرد نے اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ حاصل کیا ہے. اس کے بعد کسی جگہ پر اگر آپ خاتون کو پیغمبر بنا کے بھیجتے ہیں تو سب سے پہلے اس خاتون نے سوسائٹی میں وہ رول حاصل کرنا ہے جس کی بنیاد پہ وہ چیزوں کو لیڈ کر سکے. تو یہ تو انسان کا مسئلہ ہے. اگر آج کے دور میں خدا نے پیغمبر بھیجنا ہوتا شاید انتخاب کر لیتا. کیا کسی نان مسلم کی ڈیتھ پہ ریسٹ ان پیس بولنا جائز ہے؟ ہر چیز کہہ سکتے ہیں آپ، اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں. اس ضمن میں بالعموم جو احادیث کوٹ کی جاتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیڈیٹ آڈینس کے بارے میں تھی. منع کیا گیا تھا ان کے بارے میں کوئی دعا بھی مت کرو، اور ان سے اب سلام کلام بھی منقطع ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ عذاب کی زد میں آ چکے ہیں. آپ نے کہا ہے کہ زکوٰۃ صرف اسٹیٹ لے سکتی ہے، تو اگر آپ کی ایک نان مسلم اسٹیٹ ہے اس کیس میں آپ زکوٰۃ کہاں پڑتے ہیں؟ اس میں آپ ٹیکس دیتے ہیں ان کو، اور جو زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے منہا کر سکتے ہیں. I watch your lectures and agree with a lot of your views. They're logical. I've seen all your video clips regarding mortgage. I know you think mortgage is okay to do, but please expand on the explanations. بہت تفصیل سے گفتگو کی ابھی غامدی صاحب نے، المورد کے چینل پہ موجود ہے، جس میں انہوں نے اس مسئلے کو سمجھایا ہے. His reasoning for polyandry not being permitted is that a household cannot have multiple heads. Let's accept that for the sake of the argument. At the same time, he also agrees that a man and a woman can mutually decide to change the default setting at the time of marriage, whereby the woman takes financial responsibility and becomes the head. But even in that case, polyandry won't be considered permissible. Why? Isn't that inconsistent? نہیں، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ہمارے دین میں نکاح کے موقع پہ جو شرائط آپ طے کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن آپ اکیلے کریں گے نا، یہ آپ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سوسائٹی پہ اگر آپ یہ زور دیں کہ سب ایسے کریں، تو دنیا کا جو نظم، دنیا کا جو عرف ہے، وہ ان جدید مغربی معاشروں میں بھی یہ نہیں. یہاں پر بھی اصل میں مرد ہے جو کما رہا ہے، جو ذمہ داری لے رہا ہے. لیکن اگر آپ کا کوئی انڈیپینڈنٹ انفرادی کیس ہے، اس میں آپ یہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ سربراہی کریں گے اور آپ کمانے کی ذمہ داری لیں گے، بہت اچھی بات ہے، لے لیں. کیا ایک میک اپ آرٹسٹ بننا حلال ہے؟ بالکل، ہر کام اچھا ہے بھائی. دنیا کے اندر یہ جو ہماری خواتین ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ان کو آپ تیار کرتے ہیں، وہ آگے جاتی ہیں، اپنے شوہروں کے پاس بیٹھتی ہیں، دنیا میں نکلتی ہیں، ان کو اچھا خدمت کا کام ہے، اس میں کیا بری بات ہے. Why do animals suffer even though they are not conscious and not accountable for their deeds? سفر وہ کرتے ہیں، یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ اصل بات تو یہ ہے، سفرنگ کی صورتحال کیا ہے. دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہم آخرت کے لیے بنائے گئے ہیں. باقی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شوکیس کیے ہیں مختلف چیزوں کو، ان چیزوں کو ہمارے لیے رکھا گیا ہے. تو ان کی سفرنگ کی نوعیت کیا ہے، کیا نہیں ہے، ہم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور ہی نہیں دیا، کانشیس ہی نہیں دیا، جس پر ان کا ارادہ اختیار امتحان ہوگا. تو اس پر بڑی تفصیلی ابھی ہم نے دنیا نیوز کے پروگرام میں 3 گھنٹے کی گفتگو کی، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. Why is there only father's or husband's name used in every legal document used in the Islamic state? دینی لحاظ سے کوئی لازم نہیں ہے. یہاں پر مغرب میں آپ کوئی بھی نام لگا سکتے ہیں، پاکستان میں چاہے تو لگا سکتے ہیں. ایک کافر کون ہوتا ہے؟ کافر وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی موجودگی میں جانتے بوجھتے حق کا انکار کرے. Why Islam needs modernization in the form of غامدی؟ جب اگر 1400 سال سے ایک طرح کا اسلام چل رہا ہے تو ہمیں ماڈرنائزیشن کی کیا ضرورت ہے؟ 14 سال سے دین ایک ہے، اسلام ایک طرح کا نہیں چل رہا ہے. اس لیے کہ دین کو سمجھنے کے بعد ایک ہیومن تھاٹ مرتب ہوا ہے. 14 سال میں اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد آج تک کوئی عالم پیدا نہیں ہوا، اس نے اپنی کوئی تعبیر نہیں دی، اس نے اپنی کسی دلیل پر توجہ نہیں کی، اختلاف نہیں کیا، پھر تو اسلام ایک ہے. اسلام تو قرآن مجید کا نام ہے، اس کو کبھی ماڈرنائز نہیں کر سکتے. اس میں ایک تنگ کے برابر کی تبدیلی کرنا یہ احداث فی الدین ہے، اور قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ جو احداث فی الدین کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. ہم جو کام کر رہے ہیں وہ لوگوں نے اسلام کو جو سمجھا ہے اس سے ایک تھاٹ، ایک ٹریڈیشن مرتب ہوا ہے، اس کو ری تھنک، ری کنسٹرکٹ، ری لرن کرنے کا کام کر رہے ہیں. یہ اسلام کو ری ڈسکور کرنے کا کام ہے، اسلام کو تبدیل کرنے کا کام نہیں ہے. Hijab is used to protect women from the lustful eyes of men. Why do women cover up before praying, standing in front of God? Because there is no hijab between human being and the Almighty. نہیں، حجاب پہلی بات تو یہ کہ یہ کام کرتا ہے، یہ کہاں سے آپ نے دریافت کیا کہ روک دیتا ہے؟ دنیا بھر میں جو مرد ہیں وہ تو اس طرح کا کام کرنے سے پہلے کبھی حجاب کو نہیں دیکھتے. شیطان تو ہر جگہ پہ آ جاتا ہے. حجاب کا یہ مقصد جو یہ بیان کر رہی ہیں کہ اس کے نتیجے میں تحفظ ہو جاتا ہے، تو دنیا بھر میں تو جو ریپ کے کیسز ہوتے ہیں اس میں کیا اس وجہ سے کوئی شخص رک جاتا ہے؟ تو تحفظ
کیسے ہوتا ہے جب سوسائٹی آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے. یہاں پر پوری یورپ میں, امریکہ میں جو خواتین حجاب نہیں کرتی زیادہ محفوظ ہوتی ہیں پاکستان کی نسبت. جو بیچاری بس اسٹاپ پہ خاتون برقع پہن کے کھڑی ہوتی ہے, ہر آدمی گزرتے ہوئے گھورتا ہے, ہر آدمی سیٹی کستا ہے, ہر آدمی آواز دیتا ہے. تو تحفظ, عدم تحفظ کا تعلق سماج سے ہے. نماز میں کیوں کرتی ہیں؟ آداب کی وجہ سے. God sent prophets repeatedly in the earlier ages when times people were far easily convinced. Why did prophethood end before the modern age where it is actually needed the most? خاک فات دیجیے, یعنی اس زمانے میں جتنے پیغمبر آئے ان کے ساتھ تو ان کے گھر والے بھی ایمان نہیں لے کر آئے. انسان تو ہمیشہ سے ایک ہی ہے. آج کے دور میں زیادہ آسان ہے, کوئی ریشنل ریزننگ کر کے لوگ سن لیتے ہیں. اس دور میں تو شرک کا دورہ تھا. نوح علیہ السلام کی قوم کو آپ دیکھیں تو قرآن مجید نے بتایا قلیل ما تشکرون, ہمیشہ چند لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. Is slavery moral if it isn't according to Islam? Why did scholars justified it throughout history or by saying it was limited? تفصیلی گفتگو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ بھی کی تھی. غامد صاحب کی بھی بڑی تفصیلی باتیں ہیں. اس کو آپ سمجھ لیں, دین نے نہ سلیوری کی اجازت دی, نہ دین نے سلیوری کو انیشیٹ کیا. دین نے اس کے خاتمے کی بنیاد رکھی, بے تحاشا ایسے اقدامات کیے, اور یہ بھی بتا دیا کہ آج کے بعد کوئی سلیو نہیں بنے گا. انسانوں کے ہاں یہ مرض تھا. خود مشرق میں, مغرب میں, ہر جگہ تھا. جی امریکہ جہاں بیٹھے ہیں, یہاں پر ابھی 1960 تک سلیوز تھے. تو انسانوں نے دنیا کا معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے ایک چیز متعین کی تھی, جنگوں میں پکڑتے تھے, ناحق جنگیں ہوتی تھی. دین نے تو اس کا رستہ روکا. اگر تو کسی کو اپنے والد صاحب کی طرف نیگیٹو فیلنگز ہیں تو وہ کیا کریں؟ اچھے ماہر نفسیات کے پاس جائے. نیگیٹو فیلنگز کیسے پیدا ہو رہی ہیں, کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ انہوں نے لکھا ہوا ہے پورا کہ ان کے والد صاحب نے اچھی چیزیں نہیں کی ان کے ساتھ. پھر بھی یہ جب آپ کے یہاں یہ پیدا ہو جاتی ہے ذہن میں, تو ان کو دور کرنا, آپ ورنہ اس کے ساتھ جیتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں جو مینٹل ہیلتھ ہے, خاص طور پہ بر صغیر کے معاشرے میں, اس کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی سے ہیلپ لی ہے اپنی مینٹل ہیلتھ کی نرشنگ کے لیے, اس کو بہتر کرنے کے لیے, تو یہ ایسے جیسے میں پاگل ہو گیا ہوں. یہ ایسا نہیں ہے. جس طرح فزیکل باڈی کی نیڈز ہیں, اس کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. آپ کو بیماری ہو تو آپ دوائی کھاتے ہیں, آپ کی جو پاور ہے آپ اس کو بڑھاتے ہیں تاکہ وہ ریئیکٹ کر سکے, لڑ سکے ان امراض سے. یہی معاملہ دماغ کا بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں اس وقت 80-90% لوگ, جب میں پاکستان جاتا ہوں اور ان سے گفتگو ہوتی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کو انزائٹی ہے, یہ ڈپریس ہیں, ان کے ایسے مینٹل ٹراماز ہیں جس کی وجہ سے گھروں کے حالات خراب ہوئے ہیں, بچوں کے ساتھ تعلقات. تو کوشش کریں کہ اپنے گرد و پیش میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں کہ جو ذہن کی صحت کے لیے آپ کی مدد کر سکیں. اور ذہن کی صحت ایک پوری سائنس ہے, اور میں نے سوسائٹی میں نکلتے ہیں تو آپ کے سامنے چیلنجز آتے ہیں. اس میں اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ اسٹرانگ نہیں ہوتی, آپ کا ایموشنل آئی کیو اسٹرانگ نہیں ہوتا, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ہماری قوم میں بہت شدید ضرورت ہے. ان معاشروں میں اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو سپریس ہوتے ہیں, یہاں پہ مذہبی نہاب ہوتا ہے, جہاں ریاستی جبر ہوتا ہے, جہاں معیشت بہت کمزور ہوتی ہے. وہاں پر یہ ٹراماز بہت گہرے پیدا ہوتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں نسلیں جو ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی طرح ایفیکٹ ہوتی ہیں. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اگر اس طرح کے منفی جذبات پیدا ہو رہے ہیں تو ہم مینٹل ہیلپ لیں. تھینک یو سر, آج آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا. سوال تو 500 اور تھے, بٹ انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ کبھی تقریب ہوگی. تھینک یو فار لسننگ اینڈ تھینک یو سر. شکریہ.